نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی فرماتے کہتے ہیں، جو کوئی جمعہ کے دن سورۃ الکہف کی تلاوت کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے 2 جمعہ کے درمیان جو ہے نور روشن کر دے گا۔ جو کوئی جمعہ کے دن سورۃ الکہف کی تلاوت کرے تو اللہ 2 جمعوں کے درمیان اس کے لیے نور کو روشن کر دیتا ہے۔ اور لائٹ، روشنی کبھی فائدہ مند چیز ہے، اس میں انسان کو دکھتا ہے، اور اندھیرا نقصان دہ اس لیے کہ اس میں آپ نہیں جانتے کیا آگے ہو سکتا۔ تو نور ہدایت آپ کے لیے کر دیتا ہے کہ 2 جمعہ کے بیچ میں یہ نور چمکتا رہتا ہے آپ کے لیے۔ کیا کرنا ہے اس دن؟ سورۃ الکہف کی تلاوت کرنا ہے پورے جمعہ میں۔ تو جمعہ کب چالو ہوتا ہے؟ جمعرات کی رات سے، تو وہاں سے لے کر تو دوسرے دن تک کبھی بھی کر سکتے، کوئی ضروری نہیں جمعے کی نماز سے پہلے، کوئی ضروری نہیں جمعے کی نماز کے بعد، کوئی ضروری نہیں جمعہ کے دن فجر کے بعد۔ آپ مغرب کے بعد سے لے کر جمعرات تھرسڈے گزر گیا، مغرب ہو گئی، وہاں سے لے کر سیکنڈ ڈے تک کر سکتے ہیں۔ ایک ساتھ بیٹھ کے کیجئے، یا ایک ساتھ نہیں ہو سکتے کسی وجہ سے تو توڑ کے کیجئے، انشاءاللہ کوئی مسئلہ نہیں کہ بھائی کچھ شروع کر دیا، پھر بیچ میں ٹائم آ گیا، نماز وغیرہ جا کے آئے، پھر آپ کا کنٹینیو کر لیا، اور ماشاءاللہ ایک ہاف این آور ہارڈلی زیادہ سے زیادہ ختم ہو گیا آپ کا سورۃ الکہف۔ ضرور پڑھے۔ اور سورۃ الکہف جب سب سے افضل اور سب سے عظیم دن میں پڑھنے کا حکم دیا جا رہا ہے تو میں آپ سے یہ کہوں گا سورۃ الکہف کی تفسیر پر بھی ذرا غور کرے کہ کیا وہ سندیش، کیا میسج اور کیا پیغام ہے سورت کے اندر کی سب سے عظیم اور سب سے افضل دن اس کو پڑھنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ جب آپ اس کو پڑھیں گے تو بہت ساری باتیں آپ کو پتہ چلیں گی۔ سورۃ الکہف کے اندر بہت سارے خزانے ہیں چھپے ہوئے، یاد رکھیے، جن کو آپ جب پڑھیں گے جمعہ کے اور سب سے افضل دن تو اس کو یاد رکھیں گے کہ یہ کیا ہے۔ اس کی پہلی 10 آیتوں کی صرف فضیلت یہ ہے اس سورۃ الکہف کی کہ جو اس کو تلاوت کرتا ہے کس سے محفوظ رہیں گا؟ دجال کے فتنے سے محفوظ رہیں گا۔ اور دجال کا فتنہ کیا ہے؟ صرف ایک روایت رکھتا ہوں اس تعلق سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، نوح علیہ السلام سے لے کر تمام انبیاءوں نے مجھ سے پہلے تک، مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے تک دجال کے فتنے سے اپنی قوم کو ڈرایا ہے۔ نوح علیہ السلام پہلے رسول انسانی طرف بھیجے گئے، ان سے لے کر تمام انبیاءوں نے کس سے ڈرایا اپنی قوم کو؟ دجال سے۔ اور دجال کے فتنے سے بڑا کوئی فتنہ نہیں ہوا ہے، اس لیے تمام انبیاءوں نے ڈرایا ہے۔ اور صحابہ کو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بات بیان کی، صحابہ کانپنے لگے اور ڈر گئے، کیونکہ وہ جانتے تھے آخری نبی کے بعد اس کا آنا تو طے ہے، لیکن ڈرانا پہلے نبی سے چالو، پہلے رسول ڈرا رہے ہیں اپنی قوم کو دجال کے فتنے سے۔ کتنا ڈینجرس فتنہ، اس سے بچنا پہلی 10 آیتوں کی فضیلت۔ کچھ نہ کچھ تو پیغام ہے ان 10 آیتوں میں، کھولیے اس پیغام کو، جائیے اس کی تفسیر اور اس کی گہرائیوں میں، پھر پتہ چلے گا کیا اسٹرانگ میسج اللہ دے رہا ہے، کیا سگنلز پاس کی جا رہے روز قیامت جو سب سے بڑا فتنہ آنے والا ہے اس سے بچنا ہے۔ تو یہ ہے میرے طرف سے پیغام اور ہدایت۔ دیکھو، ڈیکوڈ کرو اس کے پیغاموں کو، ان میسیجز کو دیکھو، اس کی تفصیلات میں جاؤ، اس کی تشریح میں جاؤ، اس کی گہرائیوں میں جاؤ، اور اپنے آپ کو اور اپنے آنے والی نسلوں کو دجال کے فتنے سے بچا لو۔ وہ دجال جو عظیم آنے والا ہے سب سے بڑا، اس کے علاوہ چھوٹے موٹے دجال تو انشاءاللہ یوں نکل جائیں گے۔ سب سے بڑے فتنے کا اس کے اندر حل ہے 10 آیتوں میں۔ ایک روایت میں کہ پہلی 10 آخری 10 کی بھی الفاظ ہے ایک حدیث کے اندر کہ آخری 10 بھی دجال کے فتنے سے نہ جاتے۔ سمجھا؟ سورۃ الکہف پڑھیے، نوجوانوں کے واقعے سے چالو ہوتی ہے جو اپنے رب پر ایمان لائے اور پھر وہ اپنی جانوں کو بچانے ایک گفا میں چھپ گئے، رب العزت نے ان کو نشانی بنا دی۔ جب اٹھے پتہ نہیں کتنے 100 سال بعد، بادشاہ ختم ہو چکا تھا، لوگ ایمان لا چکے تھے، یہ ایمان لائے تھے، کوئی ایمان والا نہیں تھا۔ جب یہ اٹھے دینوں سے تو سب ایمان والے تھے، لوگوں نے پہچان لیا، کہا اچھا تم تو وہ، تمہارے قصے مشہور تھے، لوگ بولتے تھے کچھ نوجوان چلے گئے، وہ تم پہچان لیا۔ لوگ پڑھیے سورت۔ اس دن خاص کیا ہوتا ہے جب یہ پڑھ لیتے ہیں آپ تو ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ ایک نور آپ کے لیے روشن کر دیا جاتا ہے۔ یہ سورۃ الکہف کی فضیلت ہے، خاص طور سے جمعہ کے دن پڑھے جانے کے لیے۔ ٹھیک ہے، آئیے اب اس اوپر والی حدیث میں ایک جو نقطہ ہم کو اضافی ملا، اس سے پہلے کی حدیث میں بھی سیم تھا، آدم علیہ السلام پیدا کیے گئے، توبہ کیے، جنت میں ڈالے گئے، دنیا میں بھیجے گئے، انتقال ہوا اسی دن، یہ باتیں تو پتہ چل گئی ہم کو، لیکن ایک اضافی چیز تھی اس کے اندر، وہ یہ تھی اس میں ایک گھڑی آتی ہے، ایک ٹائم ہے جس میں مانگی گئی دعا اللہ رد نہیں کرتا سوائے حرام چیز نہ مانگی جائے۔ آئیے اس کے تعلق سے تھوڑی سی تفصیلات دیکھتے ہیں۔ ابو داؤد کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، کہا جمعہ کا دن 12 ساعت میں جو ہے 12 گھڑیاں اس کے اندر ہوتی ہے، 12 پارٹس جس کو بول لیجیے عام زبان میں۔ ٹھیک، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جمعہ کے دن میں 12 ساعت ہے، 12 گھڑیاں ہیں، 12 گھڑیاں ہیں یا 12 گھڑیوں کا ہوتا ہے۔ اس میں ایک گھڑی ایسی ہے کہ مسلمان اس گھڑی کو پا کر اللہ سے جو مانگتا ہے تو اللہ اسے ضرور دیتا ہے، لہٰذا اسے تم عصر کے بعد آخر گھڑی میں تلاش کرو۔ جمعہ کا دن 12 گھڑیوں میں آپ نے فرمایا تقسیم ہوتا ہے، اس میں ایک گھڑی ایسی ہے جس گھڑی کے اندر
جو مومن دعا مانگتا ہے اللہ اس کی دعا کو رد نہیں کرتا ہے، اور اس گھڑی کو تم عصر کے بعد تلاش کرو، یہ آپ سے فرماتے ہیں، اور تم عصر کے بعد آخری گھڑی میں اس کو تلاش کرو۔ تو گویا جمعہ پورا دن ہے، پورے دن میں عصر کے بعد سے لے کر، اور ہم جانتے ہیں نا دن کب بدلتا ہے، تو میں سمجھ رہا ہوں علم ہوگا، دن مغرب سے بدلتا ہے اسلام میں، رات کے 12 بجے کے چکر میں مت جائیے، ٹھیک ہے، مغرب سے دن بدلتا ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ بہت زیادہ تفصیلات میں نہیں جاؤں گا۔ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو پہلے کیا پڑھتے ہیں؟ تراویح، اور بعد میں روزہ رکھتے ہیں نا، تو مغرب ہوتے ہی چاند دکھ کیا رہی، رمضان شروع ہو گیا، اب تراویح ہوں گی آج، سمجھے آپ، ٹھیک ہے، تو مغرب سے شروع ہوتا ہے۔ اسی لیے جمعہ سے ایک دن پہلے کو اردو زبان میں کیا بولتے ہیں؟ جمعرات، جمعہ کی رات آنے والی ہے، آگاہ ہو جاؤ، ٹھیک ہے، اسی اس کو بولتے ہیں جمعرات، کہ جمعہ کی رات ابھی آ جاتی، یہ دن اہتمام کرو اس کا، ابھی سے پالو۔ تو گویا جمعرات کی رات، تھرسڈے کے دن مغرب سے جمعہ شروع ہوتا ہے، اسی لیے اس کو اردو میں جمعرات بولتے ہیں، جمعہ کی رات آج آ جاتی ہے ایک دن پہلے، پھر جمعہ آتا ہے۔ اب جمعہ کے دن عصر کے بعد آپ سمجھ فرمائے اس کو تلاش کرو، تو جمعہ کے دن عصر کے بعد بولے تو دن کب ختم ہوتا ہے؟ مغرب میں، مغرب سے کیا لگیں گا؟ یوم السبت، ہفتہ لگ جائیں گا، سنیچر لگ جائیں گا، ٹھیک ہے، تو گویا عصر سے مغرب کے بیچ میں ہے۔ اس گھڑی میں مانگی گئی دعا کو اللہ رد نہیں کرتا سوائے حرام چیز نہ مانگی جائے، ڈن۔ بہت سارے لوگ مصیبتوں سے، بیماریوں سے، تکلیفوں سے، پریشانیوں سے، جسمانی پریشانیوں سے، گھریلو پریشانیوں سے، مالی پریشانیوں سے پریشان ہیں، بس اٹھا لیجیے اس دن کا فائدہ، منا لیجیے اس دن کو، حقیقت میں منا لیجیے اپنے رب کو، کروا لیجیے اپنی دعا قبول، رد نہیں کرتا اللہ مومن کی دعا سوائے حرام چیز نہ مانگے۔ تو آپ سے فرماتے ہیں اللہ ضرور دیتا ہے، لہٰذا اسے تم عصر کے بعد آخری گھڑی میں تلاش کرو۔ تو دیکھیے آپ کتنی فضیلت ہے اس یوم الجمعہ کی، جمعہ کے ایک دن کی، یاد رکھیے۔ تو آپ کوئی انسان یہ گھڑی کو کبھی غلطی سے بھی ضائع نہ ہونے دیں، خوب فائدہ اٹھائے اس گھڑی کا، یاد رکھیے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جمعہ کے دن میں بھی عصر کے بعد کے وقت کوئی خاص فضیلت دی تھی جمعہ کے دن کے، تاکہ اس میں کیا جائے عمل بہت بہترین ہوتا ہے، دعا کے اعتبار سے قبول ہو جاتا ہے۔ اور جمعہ کب سے چالو ہوتا ہے میں تفسیر رکھ چکا ہوں، یہ تھرسڈے کے دن مغرب سے سورج غروب ہونے سے لے کر فرائیڈے کے دن سورج غروب ہونے تک چلتا ہے۔ اس کو اردو میں جمعرات کی رات، جمعرات ہی ایکچولی وہ جمعہ کی رات ہی ہے، جمعرات کی رات سے لے کر ہفتہ لگنے سے پہلے جمعہ کی مغرب تک ہوتا ہے، یاد رکھ، ٹھیک، تو اس میں پالے۔ اسی طرح جو ہے ابو داؤد اور حاکم اور نسائی کی روایت ہے، اس روایت کے اندر ہے اسے عصر کے بعد آخری ساعت میں تلاش کرو۔ تو گویا عصر کے بعد آخری حصے میں یہ وقت آتا ہے جس میں ہم خوب دعائیں کریں، یاد رکھیں۔ تو یہاں پتہ چلا کہ عصر کے بعد ہم کو یہ دعا کرنا چاہیے۔ اب آئیے ایک اور فضیلت اس دن کی کیا ہے۔ الحمدللہ ہم تمام مرد اور خواتین اس خطبہ جمعہ کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ انشاءاللہ عزیز اس مختصر سے وقت میں جس ٹاپک اور جس عنوان پر ہم بات کریں گے وہ ہمارا جو کڑی اور سلسلہ چلا تھا، امت مسلمہ کو درپیش چیلنجز اور اس کا حل کیا ہے۔ اس چیلنج کے اندر آج 10واں اور آخری چیلنج میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا، جو امت مسلمہ جو ہے فیس کر رہی ہے، جو امت مسلمہ جس کے سامنے جو کھڑا ہے، اور یہ بڑا اہم چیلنج ہے، یاد رکھیے، اس لیے کہ کہیں نہ کہیں اب آج جس چیلنج کی ہم بات کریں گے جو 10واں اور آخری ہے، لیکن اس کا تعلق ہر اس پوائنٹ سے تھا جو ہم نے اب تک دیکھا ہے۔ پورے کے پورے جو کڑی میں ہم نے آج 10واں ہے، تو 9 جو اس سے پہلے پوائنٹس دیکھے تھے جو شرک سے شروع ہوا تھا، اور لاسٹ جو پوائنٹ ہم نے جو اس پہ کور کرنے کی کوشش کی تھی، وہاں تک اگر آپ آئے تو یہ کہیں نہ کہیں ایک اہم اس کا ٹکڑا ہے یا اہم حصہ ہے۔ اس پوائنٹ کے، اس نقطے کے، اس چیز کے نہیں ہونے کے نتیجے میں یہ تمام مسائل سے امت مسلمہ جوجھ رہی ہے۔ اگر یہ مسئلہ حل ہو جاتا تو کچھ نہ کچھ حد تک امت مسلمہ مسائل آتے تو اس کو لڑنے کے لیے، اس کا جواب دینے کے لیے، ان مسائل کو حل کرنے کے لیے ریڈی ہوتی اور تیار ہوتی، یاد رکھیے۔ اور آج کا جو ہمارا جو خطبے کا جو ٹاپک ہوگا، یاد رکھیے، وہ ہے تھنک ٹینک۔ تھنک ٹینک مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی بھی قوم اور امت کے پاس ایسے لوگ اور افراد ہوتے ہیں جو اس پہ کوئی مصیبت، تکلیف، دکھ، پریشانی یا فیوچر میں امت کیا کریں گے، مستقبل میں امت کیا کریں گے، اس کے بارے میں وہ پہلے سے پالیسی بنا لیتے ہیں، گائیڈ لائنز بنا لیتے ہیں، طریقہ کار بنا لیتے ہیں، جسو کہتے کیسے ان مسائل سے جوجیں گی اور امت کیسے گزریں گی اور آگے بڑھیں گی، وہ پہلے سے وہ ساری چیزیں امت کے سامنے رکھ دیتے ہیں۔ اور اس کے بعد جب وہ چیزیں، وہ مسائل درپیش ہوتے ہیں تو امت ان چیزوں کو دیکھتی ہے، رہنمائی آلریڈی موجود ہوتی ہے، امت اس رہنمائی کو لیتی ہے اور امت ان مسائل سے گزر جاتی ہے۔ ابھی امت کے پاس تھنک ٹینک نام کی کوئی چیز نہیں، یاد رکھی، مطلب وہ لوگ، وہ طبقہ
جو سوچے اور امت کو جواب دے کہ امت ان مسائل سے گزر رہی ہے یا یہ مسائل آنے والے، چلے گزر رہی ہے وہ ایک الگ بات ہے، آنے والے ہیں اور اس کا حل یہ ہے، شریعت نے یہ بتایا، اور دنیاوی راستے یہ ہے، ہم جس ملک میں رہتے ہیں اس کے لا آف دی لینڈ یہ ہے، اور اس میں ہم اس طریقے سے اس مسئلے سے ایسے جوجیں گے، ایسے نکلیں گے، اور آگے کا لاہ عمل، آگے کا طریقہ کار، فیوچر پلاننگ اور مستقبل میں امت کیا کریں گی اس کا حل یہ ہے۔ لیکن امت مسلمہ کے پاس ایسی کوئی چیز نہیں یاد رکھی۔ یقیناً جو بات میں کہہ رہا ہوں یہ کوئی نئی چیز نہیں یاد رکھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب تک دنیا میں تھے تو اللہ رب العزت آپ کو وحی کے ذریعے گائیڈ کرتا تھا۔ تو اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جانے والے تھے، سلسلہ وحی کا رکنے والا تھا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو الٹرنیٹ کیا دیا تھا؟ اللہ رب العزت نے ہم کو کیا دیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا کے جانے کے بعد ہم لوگ کیسے کریں گے کام؟ ایشوز، مسائل، پرابلمز تو آنے والے، آگے بھی آتے رہیں گے، تو سلوشن کیا ہے اس کا، کیسے نکالیں گے ہم؟ تو اللہ رب العزت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں ہی وہ طریقہ کار بتا دیا تھا، یاد رکھیں کہ امت اپنے مسائل کیسے نکالیں گی۔ اور وہ آیت کا ایک حصہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اللہ رب العزت یاد رکھیے اس آیت کے اندر سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 اور آیت نمبر 159 اس میں اللہ فرماتا ہے اور کہتا ہے، جو آیت میں نے تلاوت کی تھی، اللہ فرماتا ہے وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی مسئلہ ہو جائے تو ان صحابہ کے ساتھ بیٹھ کے مشورہ کر لینا۔ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ مطلب اب آگے کیا پلاننگ کرنا ہے، آپ صحابہ کے ساتھ بیٹھنا اور اس کو پلان کر لینا۔ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ اور جب آپ کوئی فیصلے پہ پہنچ جائے، جب کوئی آپ مصمم ارادہ پھر کر لے، جو مشورہ آ جائیں گا اس بیسس پہ جب آپ کو فیصلہ کر لے، پھر اللہ پر توکل کر لینا، اس کے بعد اللہ پر بھروسہ کر لینا۔ ان اللہ یحب المتوکلین، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اس پر توکل کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ آگے بات تو کیا کہا، مشورہ کر لینا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور ایک قلعے کا جو ہے گھیراؤ کیا جا رہا ہے، یہودیوں کا قلعہ ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس سے موجود ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے کہتے ہیں کہ فلاں جگہ ہم پڑاؤ ڈالیں گے۔ ایک صحابی کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرا مشورہ ہے کہ پڑاؤ یہاں نہیں وہاں ڈالیں گے۔ کہا کیوں؟ تو کہ اللہ کے رسول ہم جن یہودیوں سے لڑنے آئے ان کے پاس جو ہتھیار ہے وہ اتنے اچھے ہیں کہ وہ یہاں تک اس کی رینج ہے، یہاں تک وہ ہتھیار پہنچ جاتے، جہاں خیمے کی آپ بات کریں۔ اللہ کے رسول فرمایا ٹھیک ہے ہم خیمہ پیچھے لگائیں گے۔ دیکھیے ایک صحابی کے مشورے پہ بات ہوئی۔ جنگ احد کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مشورہ کرتے صحابہ سے کہ میرے صحابہ کیا کہتے ہو، اندر رہ کے ڈیفنس کرے، باہر جا کے آفینسو لڑائی کرے؟ صحابہ کہتے جو نوجوان صحابہ تھے، اللہ کے رسول ہم باہر جائیں گے اور لڑیں گے۔ اس کے بعد اللہ کے رسول نے کہا ٹھیک ہے ہم باہر جا کے لڑیں گے۔ آپ کا بختر، آپ کا جو چیسٹ کے لیے گارڈ آتا تھا، وہ جب لگایا جا رہا تھا تو کچھ صحابہ جو بزرگ عمر کے تھے انہوں نے کہا کہ تم نے کیا کر دیا، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم باہر جائیں گے، ان کی جان کو خطرہ ہے۔ تو یہ بہت پھر شرمندہ اور نادم، اور فوراً دوڑے کہا اللہ کے رسول ہم چاہتے ہیں کہ وہ ڈیسیجن آپ واپس لے لے جو ہم نے مشورہ دیا تھا آپ کو کہ باہر نکل کے لڑیں گے، چونکہ آپ کی جان کا اب ہم کو ڈر لگ رہا ہے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کوئی نبی کی شان کے لائق یہ بات نہیں ہے کہ وہ ایک بار بختر پہن لے، جنگ کے لیے تیار ہو جائے تو پھر وہ جنگ کیے بغیر پیچھے ہٹے۔ اب نہیں ہو سکتا، یہ جو فیصلہ ہو گیا صحابہ کا مشورہ۔ تو ہم کو وہی کا سلسلہ تو بند ہو گیا، اللہ رب العزت نے قرآن اور سنت کے ذریعے قیامت تک آنے والے سارے مسئلے میں ہم کو گائیڈ کر دیا، لیکن کچھ مسائل آتے رہیں گے امت کے سامنے، تو کیسے حل کریں گے امت؟ یہ طریقہ ہے، وہ ہے وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، چلو مشورہ کرتے ہیں مسائل کے اوپر۔ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، پھر جب فیصلہ کر لو اس معاملے میں، اس مشورے کے اندر، پھر اللہ پر توکل کرو۔ اللہ توکل کرنے والوں کو، اپنے بھروسہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ تو یہ ہے طریقہ آگے چلنے کا، اور یہ جو میں نے شروع میں کہا تھنک ٹینک، ایسے لوگ جو سوچے امت کے بارے میں، یہ آیت اس کی دلالت کرتی۔ آئیے دوسری آیت اللہ رب العزت کیا فرماتا ہے اس آیت کے اندر، اور یہ آیت یاد رکھیں سورہ نساء، اس کی آیت نمبر جو ہے 83 ہے، 83 نمبر کی آیت ہے۔ اللہ فرماتا ہے اور کہتا ہے اور جب ان کے پاس امن یا خوف کی کوئی خبر جو ہے پہنچتی ہے، یہ منافقین کے بارے میں بات ہو رہی، جب ان کے پاس کوئی خوف کی، امن کی خبر پہنچتی ہے تو اس جو ہے اسے مشہور کر دیتے ہیں۔ تو منافق کیا کرتے ہیں، اس سنی باتوں پہ چیزوں کو مشہور کر دیتے تھے۔ جیسا خبر آ گئی نعوذ باللہ مسلمان ہار گئے، بس مشہور کر دیا، پہلے خبر آ گئی کہ مشرکین بہت تعداد میں آ رہے، پھیلا دیا مسلمانوں میں، تاکہ ایک ڈر خوف ہو جاتا نا، اب کسی فوج سے پہلے کو پھیلا دے وہ اتنے بڑے فلاں ہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے اور جب ان کے پاس امن یا خوف کی کوئی خبر آتی ہے، پہنچتی ہے، تو اس کو مشہور کر دیتے ہیں، اور اگر اس کو پیغمبر مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنے سرداروں کے پاس، اولو الامر جو ان کے اندر ہے، ذمہ دار جو صحابہ ہیں، ان کے پاس پہنچاتے تو تحقیق کرنے والے اس کی تحقیق کر لیتے۔ تو یہ بات پھیلانے سے پہلے منافقین کیوں نہیں ایسا کرتے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے جائے، ان صحابہ کے پاس جائے، اولو الامر تھے، ہر صحابی ایک درجے کا نہیں تھا، یاد رکھیں۔
ہے نا، ابو بکر صدیق ہے اس کے اندر، عمر بن خطاب ہے اس کے اندر، عثمان بن عفان ہے اس کے اندر، علی بن ابی طالب اور دیگر یاد رکھے جن کا درجہ ظاہر سی بات ہے سب سے اعلیٰ ہے. تو کیوں نہیں جاتے اور اپنے سرداروں کے پاس، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود موجود ہے، بڑے بڑے صحابہ ہیں، ان کے پاس پہنچاتے اور وہ تحقیق کر لیں گے، اور تحقیق کر کے جو ہے کر لیتے. اگر تم جو ہے اللہ کا فضل تم پر اور مہربانی نہ ہوتی تو چند اشخاص کے سوا سب شیطان کے پیروکار ہو جاتے. یہ فالتو خبریں سن کر، یہ فیک نیوزیں سن کر، یہ صرف جو باتیں یہ منافقین نے مشہور کر دی ہے، اگر یہ باتیں تم سنتے تو سب شیطان کے پیروکار ہو جاتے. مطلب اس پہ کوئی ڈیسیجن لے لیتے تم، فلاں قوم نے آپ پہ حملہ کر دیا، جبکہ انہوں نے حملہ نہیں کیا، وہ صرف آپ سے بات کرنے آئے، بات مشہور کر دی، اب مسئلہ ہو گیا نا. تو یہاں اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ پھر کیوں نہیں بات جو ہے بڑوں کی طرف پہنچائی جا رہی، کیوں نہیں بات اللہ کے رسول کے پاس پہنچائی، کیوں نہیں صحابہ کے پاس جو اس کے اندر الامر ہے، ذمہ دار ہے، پھر وہ تحقیق کریں گے اور آپ کو اس کا تحقیق کرنے کے بعد بتائیں گے ایسا نہیں ہے جو تم بول رہے ہو. تو آج مسئلہ وہی یاد رکھیے، امت کے پاس کوئی ایسا گروہ، کوئی ایسا طبقہ، کوئی ایسی آرگنائزیشن، کوئی ایسی تنظیم نہیں ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں بالکل نہیں ہے، لیکن اس کی کیا حالت ہے اور اس کا کیا حال ہے. بہرحال اب میں آپ کو کیا بتاؤں، نہ ان تنظیموں کے نام کبھی آپ نے سنے ہوں گے، نہ ان کے ذمہ داروں کے نام کبھی آپ کو پتا ہوں گے، نہ قوم کو انہوں نے کوئی ایسا ڈیسیجن دیا ہوگا جس کو قوم لے کر کہے کہ ہاں یہ ہے، نہ ان کے پاس ڈیسیجن میکنگ کی کوئی صلاحیت ہے، نہ قوم کے پاس سننے کا ذرہ برابری جذبہ ہے. اس قوم کا المیہ یہ ہے کہ اس کے اندر جس کو ہم کہیں گے وہ لوگ اپنے آپ کو زیادہ تعداد میں سمجھتے جن کے پیچھے دوسرے لوگ چلے. مطلب قوم کسی کے پیچھے چلنا پسند نہیں کرتی، ہر آدمی یہ چاہ رہا ہے کہ میرے پیچھے لوگ چلے. یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے. تب کیسے ہوں گا اس معاملے میں یاد رکھیں. تو آج مسلمانوں کے پاس کوئی تھنک ٹینک نہیں ہے، کوئی انٹرنیشنل نیشنل لیڈرشپ نہیں ہے، کوئی ریلیجیس، پولیٹیکل یا سوشل لیڈرشپ بھی نہیں. یاد رکھیں. آئیے ہم دوسری قوموں کی مثال لیتے ہیں. دنیا کے اندر ایک بڑا مذہب ہے، مسلمانوں سے زیادہ ان کی تعداد ہے، عیسائیت. عیسائیت کے اندر ایک بڑا طبقہ جس کو کیتھولک بولتے ہیں. یاد رکھیں. ٹھیک ہے، کیتھولک ان کے اندر ایک بڑا طبقہ. یاد رکھیں ان کے پاس ایک عالمی لیول کی لیڈرشپ ہے، اور وہ پہلے سیاسی لیڈرشپ بھی تھی اور مذہبی لیڈرشپ بھی تھی. پچھلے 100 سال پہلے ان کو الگ کر کے ان کو سیاست سے الگ کر دیا گیا، وہ صرف مذہبی لیڈرشپ ہے. اور اس لیڈرشپ کو کہتے ہیں پوپ، پاپائیت بولتے ہیں، پاپا بھی بولتے ہیں. یاد رکھیے اس کو عربی کے اندر یا اردو کے اندر. تو پوپ جو ہے ان کا یہ پہلے ریلیجیس لیڈر بھی تھا اور جس کو کہتے ہیں یہ پولیٹیکل لیڈر بھی تھا. یاد رکھیے جب اس کو ریلیجیس لیڈرشپ کی اس کی الگ کر کے کہا کہ تم سیاست کو چھوڑ دو، الگ ہو جاؤ، تو انہوں نے ڈیمانڈ کیا، تو ان کو ایک ملکی بنا کے دے دیا گیا جو دنیا کا سب سے چھوٹا ملک ہے، اس کو بولتے ہیں ویٹیکن سٹی. چونکہ ظاہر سی بات ہے ان کو وہ ذہنی طور سے بھی رکھنا تھا کہ ٹھیک ہے آپ کو ایک الگ ہی ملک بناتے ہیں، اس کی کرنسی بھی اپنی ہے، اس کا اسٹیمپ بھی اپنا ہے، اور دنیا کا سب سے چھوٹا ملک ہے، آدھے میل بائی آدھے میل کا وہ ملک ہے. یاد رکھیے مطلب بمشکل 700 میٹر بائی 700 میٹر کا پورا کنٹری. یاد رکھیے اس کو بولتے ہیں ویٹیکن سٹی، اٹلی کے اندر آتا ہے. تو اس کو سیاست سے الگ کر دیا، مذہبی اس کو رہنما کر دیا. تو پورے کیتھولک چرچ اس کو آج بھی مانتا ہے. مطلب یہ کہ اگر اس نے کہہ دیا کہ فلاں چیز ہو تو سارے لوگ بعمل ہو جاتے ہیں. تو ایٹ لیسٹ ان کے پاس ایک ریلیجیس لیڈرشپ ہے. آپ کے پاس بتائیے کون سی لیڈرشپ ہے؟ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم جو حرم کے امام کو جو لیڈر مان لیں گے، تو ہم میں سے تو ایک بڑا طبقہ کہتا ہے وہ تو کافر ہے، تو وہ ظاہر سی بات ہے ان کی لیڈرشپ کیسی ہوں گی؟ ایک بڑا مسلمانوں کا طبقہ کہتا ہے کہ ان کے پیچھے تو نماز ہی نہیں ہوتی، حج عمرے کو جاتے ہیں تو الگ سے نمازیں پڑھتے ہیں. تو اب وہ لیڈرشپ بھی فیل ہو گئی. اب کس کو آپ لیڈر مانیں گے؟ مطلب ویٹیکن سٹی ان کا ایک چرچ ہے، اس کی ایک بہت مقدس جگہ ہے ان کے اعتبار سے، تو وہ اس کے لیڈر کو دنیا کا عالمی لیڈر مانتے ہیں. آپ کے پاس کیا ہے؟ آپ تو حرم کے امام کو مسلمان نہیں ماننے کو تیار. اکثر لوگ ان کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، وہ تو فلاں ہے. اور مطلب آپ کا اور ہم امت مسلمہ اکثریت کا یہ کہنا ہے کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ اپنے گھر کی بھی حفاظت نہیں کر پایا اور وہاں ایسے لوگوں کو مسلط کر دیا جن کے پیچھے میری نماز ہی نہیں ہوتی. اللہ اللہ، اب کیا کریں گی امت بتائیے؟ تو امت کا یہ حال ہے. تو یہ ہوا ریلیجیس لیڈرشپ. اب سیاسی لیڈرشپ تو مجھے بتانے کی ضرورت نہیں آپ کو. عالمی سطح پر کس کو بتائیں گے آپ کہ یہ ہمارا رہنما ہے؟ میں دیگر دنیا کے ممالک کے 50 بڑے بڑے ایسے اشخاص کے نام لے سکتا ہوں کہ آپ کہیں گے ہاں یہ عالمی لیڈر ہے. ان کو دیکھ کے لگتا ہے کہ ملک اور ملت کے لیے انہوں نے اور اپنے اسٹیٹ کے لیے کچھ نہ کچھ کیا. ایک فہرست ہے بھائی، ایک لمبی، مطلب اتنی لمبی ہے یہود و نصارہ کی اور دیگر اقوام عالم کی کہ میں اس کو گنا بھی نہیں سکتا ہوں. آپ کو ایسا بتائیے چلیے مسلمان دنیا کے اندر، عالم اسلام جس کو عام زبان میں کہتے ہیں، مسلم دنیا کے اندر، جس کے اندر کم و بیش 50 سے زائد 56 سے 57 ملک ہیں، ان 56 سے 57 ملک کا ایک رہنما بتائیے جس کو آپ کہیں گے یہ ہمارا پولیٹیکل لیڈر ہے، یا یہ سیاسی فکر ہم سمجھتے ہیں اور یہ سیاسی فکر صحیح ہے. بتائیے آپ. ہر طبقہ دوسرے طبقے کو جو ہے کافر، منافق اور ان کے پیچھے تو نہیں چلا سکتا. تو آپ کے پاس نہ ریلیجیس لیڈرشپ باقی رہی، نہ سوشو پولیٹیکل لیڈرشپ باقی رہی. مطلب وہ رہنمائی یا وہ لوگ جو جن کو آپ سوچیں کہ ہاں یہ سوچتے ہمارے بارے میں اور یہ چاہتے ہیں، بلکہ عالمی سطح پر ہمارے ممالک کا یہ حال ہے. یہ تھنک ٹینک نہیں ہونے کا نتیجہ یاد رکھیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، خلفاء راشدین، صحابہ کا دور 110 ہجری تک چلا. یاد رکھیں صحابہ کا دور
تابعین کا دور کم بھی 250 سال، اس کے تبع تابعین کا دور یاد رکھیے، ان ادوار کے اندر آپ دیکھیں گے مسلمان دنیا کے لیڈر تھے، یہ پالیسی میکر تھے، دنیا ان کے مطابق چلتی تھی، یہ دنیا کے حاکم تھے یاد رکھیے۔ دنیا جو بستی تھی اس زمانے میں وہ میجر حصہ ان کے پاس تھا، مطلب جس پہ دنیا بستی تھی، ہیومن سیویلائزیشن جہاں جہاں تھی، جہاں بستی تھی، وہ سب ان کے کنٹرول میں تھا یاد رکھیے۔ سمجھ لیجئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا جانے کے 200 سال بعد کا یہ حال ہے، اور وہاں سے پھر وہ وہی سلسلہ الحمدللہ تقریباً 15ویں 16ویں صدی تک چلا۔ اس کے بعد زوال کا دور چالو ہوا، پھر یوروپین سائر انہوں نے کولونائزیشن کیا، اور پھر مسلمان ممالک کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے بانٹ لیا، تم یہ لے لو، تم وہ لے لو، تم وہ لے لو، مطلب مسلمانوں کی جان مال عزت اور ممالک جو ہے یہ ایک کیک کی مانند تھا، جو آ رہا ہے بس کاٹ رہا ہے، جتنا حصہ لینا چل تو کھا لے، اتنا حصہ اس کو دے دے، بچاؤ پھینک ڈالو، ان کی ضرورت نہیں، یہ حال کیا پھر یاد رکھیے۔ ہم بھول گئے یاد رکھیے، سب بھول گئے یاد رکھیے، کوئی لیڈر نہیں ہے، کوئی لیڈرشپ نہیں ہے، نہ کوئی ریلیجیس لیڈرشپ ہے، نہ کوئی سوشل لیڈرشپ ہے، نہ کوئی پولیٹیکل لیڈرشپ ہے، کچھ بھی نہیں یاد رکھیے ہمارے پاس۔ کیوں امت اس حالت میں پہنچی یاد رکھیے، کیسے اس حالت کو دور کیا جائے، فیوچر پلاننگ کیسی کریں گے امت بتائیے، کل کیا ہونے والا آپ کیسے وہ کریں گے، فلاں مسئلہ آ گیا، کسی کو پتہ بھی نہیں مسئلہ کیا ہے، تعجب کی بات یہ ہے، اب کیسے سمجھائے، مذہبی رہنماؤں کو جا کے بیٹھ کر بتانا پڑ رہا ہے، اس کا بھی بیٹھنے کا طریقہ ہی ہے، شیخ کے پاس بیٹھنے کا طریقہ رہتا ہے، دو زان ہو کر بیٹھنا، عزت کے ساتھ بیٹھنا، احترام کے ساتھ بیٹھنا، ان کے وقت کے ساتھ بیٹھنا، ان کے سامنے جا کے بیٹھنا، نظروں کو نیچی رکھنا، پھر انہیں وقت دینا، پھر آپ نے ان کو مسئلہ سمجھانا کہ اب انہوں نے فیصلہ لینا اگلا کیا کرنا ہے، تو اگلا آدمی خود بولتا ہے یہ کیا فیصلہ دیں گا بعد میں میرے، جس کو مسئلہ سمجھانے کے لیے مجھے 4 گھنٹے 40 دن لگے پہلے جا کر ٹائم لے کر 4 گھنٹے میں سمجھا پائے، تب بھی ان کو سمجھا اچھا ٹھیک ہے آپ بول رہے تو ہم بول دیتے ہیں، کیا فیصلہ ہوں گا میں نہیں سمجھ پاتا ہوں، امت کا، ان کا مستقبل کا، سیاسی حالات کا، سماجی حالات کا، ٹیکنالوجی وائز جو حالات آ رہے ہیں، چلو باقی چھوڑ دو، سائنس اور ٹیکنالوجی کی ترقی کہاں پہنچ رہی ہے یاد رکھیے، اب کیسے آپ کو کوئی گائیڈ کرے گا کہ کل جو آنے والی ٹیکنالوجی اس میں حلال و حرام کیا ہے، کھانے پینے سے لے کر دوائیوں سے لے کر ہر چیز میں ٹیکنالوجی کس لیول پر جا رہی ہے آپ سوچ بھی نہیں سکتے، مطلب جو چیزیں پہلے سمجھ میں نہیں آتی تھی، دکھتی نہیں تھی، وہ آپ اب محسوس کر سکتے ہیں، جو پہلے آپ مثال لے لیجئے میرے، آپ نے انگور کھایا اس سے پہلے، آپ بیج والا انگور کب کھایا تھا آپ نے سے پہلے، آپ سمجھ رہے ہیں، تو سائنس اور ٹیکنالوجی کہاں جا رہی ہے یاد رکھیے، آپ نے سنترا اور موسم بھی تو کھائی تھی، لیکن اس کے بیچ کے کتنے فروٹس آ گئے، کتنے کسی کینوں بولا جا رہا ہے کہ سنترے کی طرف زیادہ موسمی کی طرف کم پھل ہیں، یہ سب سائنس ٹیکنالوجی کا نتیجہ ہے کہ کئی الگ الگ پھلوں کو ملا کر اگلے پھل دے رہے، اب نیکسٹ پلاننگ یہ کہ کئی جانوروں کو ملا کر اگلی نسل تیار کریں گے، جو جانور کھائیں گے نہیں کھائیں گے ہم، پھر پھلوں میں اور سبزیوں میں تو ٹھیک ہے ساری چیزیں حلال ہے ہمارے لیے، لیکن باقی دیگر جانوروں کے اندر تو حلال حرام کا مسئلہ ہے نا، کہ فلاں جانور سے فلاں کراس کر کے ہم فلاں بنائیں گے، جینیٹیکل انجینئرنگ جس کو کہتے ہیں، کس لیول پر جا رہی ہو، تو اگلا کیا کریں گے 10 سال بعد جو چیزیں آئیں گی، آپ سمجھ رہے ہیں، مطلب ایسی چیزیں آنا چالو ہو گئی، مطلب آپ جیسا پہلے لکڑی استعمال کرتے تھے، تو لکڑی کی آپ کوئی چیز بنائیں گے، پلین لیول بنائیں گے، لگائیں گے، وہ ٹائم تو پلائی ووڈ بول کی چیز آ گئی تھی، لکڑی کو لے کے کمپنی میں پروسیس کر کے ایسی پلین تختے بنا دیے جا رہے تھے کہ آپ جیسے کاٹو اور بنا لو، تو آپ کو پتا ہے آج کل گوشت اور میٹ میں بھی ہوتا ہے، مطلب مختلف جانور گوشت لے کے اس کو چٹکا کر مارکیٹ میں بیچا جاتا ہے، اس کو جیلیٹن بولتے یاد رکھیں، مطلب ایسا ہے کہ آپ جتنے سائز کا میٹ چاہے اتنے سائز کا آپ کو مل جائے گا، اور آپ وہ کریں تو کیا یہ شرن، کیا اس کی حکم ہوگا، ابھی آپ کو لگ رہا بہت دور ہے، 10 سال بعد ان چیزوں کو آپ بکتے ہوئے نظر آئیں گے آپ کو مارکیٹ میں، پھر ہمارا مسئلہ کیا ہوگا، کون ہم کو جواب دیں گا، دواؤں کے اندر فلاں ادویات میں فلاں چیزیں میں کون بتائیں گا امت کو، کوئی گائیڈنس ہی نہیں کہ فیوچر کیا ہونے والا امت کا، کون بتائیں گا، کوئی تیاری نہیں امت کی یاد رکھی، نہ بتانے والوں کو علم ہے، نہ سمجھنے والے شعور حاصل کریں، مطلب جہاں کچھ لوگ ہیں بھی جن کے پاس وہ صلاحیت ہے، وہ لیڈرشپ ہے، وہ سمجھا سکتے ہیں، خواہ ان کے پیچھے چلنے کو تیار نہیں، مسئلہ یہ بھی ہے، چونکہ ہر آدمی کہہ رہا ہے میرے سے زیادہ ہوشیار تو دنیا میں موجود نہیں ہے کوئی، کیسے ہوں گا امت کا یاد رکھیے، اب اس کے بعد جب لیڈرشپ ختم ہو گئی یاد رکھیے، تھنک ٹینک نہیں رہا ہمارے پاس، انٹلیکچوئلس ہمارے پاس نہیں رہے، ان لوگوں نے آرگنائزیشن کریٹ نہیں کی، تو ہمارے پاس کوئی پالیسی نہیں رہی یاد رکھیے کہ ہم کیسے جئیں گے، کیا کریں گے، کیا کھائیں گے، کب نہیں کھائیں گے، کیا پڑھیں گے، کیا نہیں پڑھیں گے، کہاں بچوں کو ڈالیں گے، کہاں نہیں ڈالیں گے، کیا چیز حلال ہوں گی اور کیا چیز حرام ہوں گی، مستقبل میں آنے والی سائنس ٹیکنالوجی میں کیا ہم لیں گے اور کیا ہم نہیں لیں گے، کیسے ہم کریں گے، کیسے ہم نہیں کریں گے، ماضی میں، پاسٹ میں علماء نے، ہمارے دینی طبقے نے، بہت ایڈوانس لوگ تھے یاد رکھیو، مسائل کو لکھا جو فیوچر میں آ سکتے ہیں، لکھا انہوں نے اس چیز کو، ایسا ہو سکتا ہے فیوچر میں، تو کیا کریں گے امت، مطلب وہ جب تھے اس سے 500 سال پہلے کا سوچ رہے تھے کہ اگلا ایسا ہو تو ہم کیا کریں گے، آج ہمارا حل یہ ہے کہ ابھی جس حالت سے ہم گزر رہے ہیں اس سے بھی 50 سال پرانی باتیں کی جا رہی ہے، جمعہ کا خطبہ ایک طرح سے ایک پلیٹ فارم ہے جس کے ذریعے آپ اپنی جدید یا مسائل یا حالات کو پیش کر سکتے ہیں، ان حالات میں بھی آپ دیکھیے لوگ 5 منٹ کا عربی خطبہ پڑھتے ہیں، اور اس میں بھی کبھی کبھار ایسا پڑھتے یاد رکھیے کہ وہ عثمانی خلافت کے دور میں لکھے ہوئے خطبے ہیں
جس میں آخری عثمانی خلیفاؤں کے نام کے ساتھ پڑھتے ہیں، اور آج بھی ایسا پڑھتے ہیں کہ اللہ ان کو قائم رکھے اور دائم رکھے. خلافت ختم ہو کے 100 سال ہو چکے ہیں، اور آج بھی وہ خطبہ پڑھا جا رہا ہے کہ اللہ عثمانی خلیفہ کو قائم رکھے اور دائم رکھے جو جا چکے ہیں دنیا سے. مطلب خطبہ اتنا پرانا ہے، پہلے خطبہ خلیفہ کے نام سے لکھوائے جاتے تھے، یا حکمراں جو ہوتے ان کے نام سے لکھائے جاتے تھے. سمجھ رہے ہیں؟ تو لہٰذا وہ خطبے 100 ایئرز بیک جو دیے جاتے تھے آج پڑھے جا رہے ہیں. تو امت اب اگلی گائیڈنس کیسے حاصل کریں گے بتائیے، کیسے وہ رہنما حاصل کریں گے؟ اور تعجب خیز بات کیا ہے معلوم؟ تعجب خیز بات کیا ہے؟ جو لوگ عربی خطبے کے علاوہ اردو خطبہ دینے کے قائل نہیں، تعجب خیز بات یہ ہے کہ ان کے مسلک کے اندر عربی کے علاوہ دیگر زبان میں اذان دینا بھی جائز ہے. تو خطبہ کیوں نہیں ہو سکتا دیگر زبان میں بتائیے؟ فارسی میں اذان جائز ہے، تو ہم تو کہہ رہے ہیں اردو میں صرف خطبہ دینا ہے. تو نہیں، خطبہ جائز نہیں، لیکن چونکہ خطبے سے لوگ سمجھنا شروع کر دیں گے، سمجھیں گے تو پھر مسائل پیدا ہوں گے. تو پھر بولو مت امت، کچھ عربی سنا دو 5-10 منٹ کو، مسئلہ ایک بتا دو کہ بھائی فلاں مہینہ چل رہا ہے، اس مہینے میں روزے رکھے، زکات دے، حج کرے، فلاں کرے، فلاں، ہو گیا ختم. ٹھیک ہے، یہ تو تھا ہمارا ریلیجس معاملہ، دینی معاملہ ہو گیا. لیکن جس دنیا سے گزر رہے ہیں وہ تو ہم کو بول رہے کہ فلاں فلاں چیز نہیں ہوگی تمہاری شہریت چھین جائیں گی، تو اب میں اس مسئلے میں کیا کروں؟ وہ تو بول رہے فلاں چیز آپ کو لینا، کھانا پینا اور فلاں چیز کرنا ضروری ہے. کیا میرے دین کے اندر یہ اجازت ہے کہ میں چیز کھاؤں پیوں لگاؤں؟ میں اس کے بارے میں کیا کروں گا؟ کون سلوشن دے گا؟ کون ریپریزنٹ کرے گا؟ کون آگے بڑھ کر بات کرے گا؟ حالات دیکھیے اب کیا ہو چکی ہے. مطلب کس حالت میں ہم آ چکے ہیں، اور سسٹمیٹیکلی امت کو جو مس گائیڈ کیا گیا ہے، سسٹمیٹیکلی امت سے ذمہ دار اور ایسے لوگ جو باشعور باعقل تھے ان کو ختم کیا گیا ہے، ان کو ہٹایا گیا. یاد رکھیے، اور امت اس حالت میں آ چکی ہے، یاد رکھیے کہ آج ان کو پتہ نہیں ہے کہ کیا کرنا ہے، جس کے نتیجے میں کیا ہو رہا ہے معلوم آپ کو؟ قتل اور غارت گری، لوٹ مار عام ہو چکی ہے. یاد رکھیے، امت مسلمہ کی عزتوں کی، جان اور مال کی. آپ ذرا سوچو، کبھی خالی سوچو، کوئی ایک آدمی آتا ہے ایک رات، اور ایک آزاد ملک، آزاد انسانیت اس میں بس رہی کروڑوں کی تعداد میں، اور ایک رات میں اس ملک کو غلام بنا لیتا ہے، اور امت خالی دیکھ رہی ہے. ہم کو کیا لینا دینا اس؟ اب میں کتنی مثالیں دوں آپ کے سامنے، کیا بتاؤں، چونکہ کوئی گائیڈ کرنے والا نہیں امت. 2008 ہے، ایک رات ہے، ملک آزاد سو رہا ہے، دوسری صبح اٹھتا ہے فجر میں تو غلام اٹھتا ہے. عراق غلام بنا دیا ایک ملک، اور آپ خاموش بیٹھے تھے. آپ کو لگا کیا ہوتا ہے اس؟ آپ کو اس میں اشارہ تھا کہ ہم کیا کر سکتے ہیں تمہارے ساتھ. تمہارے پاس نہ کوئی ریلیجیس لیڈرشپ ہے، نہ پولیٹیکل لیڈرشپ ہے، نہ تم کوئی جھکا لگا سکتے ہو. سسٹمیٹیکلی پھر ایک کے بعد ایک ملک آپ کے سامنے برباد ہوئے، جان اور مال اور عزت کتنی لوٹی، صرف اندازہ لگائیے نا، اندازہ لگائیے. عراق کے اندر صرف دوا نہ ملنے سے، ایمبارگو کی وجہ سے، دوا ہوتی ہے نا، میڈیسن، ویکسینیشنز نہیں ملنے کی وجہ سے، یہ خود امریکن ریکارڈ بتا رہے ہیں، 2 ملین سے زیادہ بچے مرے ہیں، 20 لاکھ سے زیادہ بچے صرف انجیکشنز جو ضروری ہے میڈیسن کے لیے نہ ملنے سے مرے ہیں. یہ قومیں جو ہم کو سکھا رہی ہے کہ ہم انصاف کے علمبردار ہیں، یہ 20-20 لاکھ بچوں کو صرف اپنی خواہشات کے لیے مار دیتی ہے. ہم لوگوں کو کیا پرواہ ہے؟ اللہ تو ہے نا، بس صحیح بات ہے، اللہ ہے، میں کہاں نہیں بول رہا ہوں. لیکن کیا یہ زندگی ہے؟ کیا اس کو جینا بولتے ہیں آپ کو؟ سپریم کورٹ کا ایک ڈیسیجن آیا تھا، ایک مسئلہ تھا، کاسٹ کا ایک ایشو تھا. تو کسی نے ایک کیس ڈالا تھا کہ فلاں آدمی نے، ہائی کاسٹ نے میرے ساتھ فلاں کیا. تو سپریم کورٹ نے ایک بڑا اچھا ڈیسیجن دیا تھا. اس نے یہ کہا تھا زندہ رہنا کوئی خاص بات نہیں ہے، ایک ڈگنیفائیڈ لائف، عزت کے ساتھ جینا یہ اصل جینا ہوتا ہے. کیونکہ ذات پات کے نظام میں عزت نہیں ملتی انسان، تو خالی جینا نہیں. اگر کوئی کہ ہم تو تم کو زندگی دے رہے نا، لیکن گالی دے کر کھانا دیتے ہیں، گالی دے کر محنت لیتے ہیں، گالی دے کر جو پھر ہمارے محنت کا بدلہ دیتے ہیں، تو کوئی عزت والی زندگی ہوئی؟ تو اس نے کہا نہیں، جینا اصل نہیں ہے، ڈگنیفائیڈ لائف ہونا چاہیے، عزت کے ساتھ جینا اصل ہے. تو آپ دیکھیے جب یہ نہیں ہوتا ہے تو قتل گری کیسی مچتی ہے، اور جان مال اور عزت آبروئیں کیسی لٹتی ہے. میں آپ کو ایک فہرست بتا سکتا ہوں. یہ تو وہ ہے جو آپ نے، میں نے دیکھا بہت سارے لوگ اس میں ہو سکتا پیدا ہو گئے اس زمانے میں. اس سے تھوڑا سا آگے چل جائے، یوروپین ممالک کا اگر حال لے، بوسنیا، کبھی سنا تھا آپ نے وہ ملک کا نام؟ ابھی تو خیر آزاد ملک ہو چکا ہے، اسٹیٹ بن چکا ہے. کیا کچھ حال نہیں ہوا تھا وہاں، کس قسم کی جو ہے بربریت اور کس قسم کے حالات سے وہ ملک گزرا تھا، اور کیسے مارا گیا کہ 80,000 مردوں کو ایک ہفتے کے اندر مارا گیا تھا. 80,000 میل. یورپ کے ممالک میں آدھا کی 15-20 لاکھ پوری آبادیاں ہوتی ملک، 80,000 مردوں کو مارا گیا، اور سب مسلمان تھے جو بوسنیا کے رہنے والے تھے، جن کو ایک مخصوص قوم نے صرف قومی تعصب میں مارا تھا. نہیں معلوم؟ تو یہ ہوتا ہے جب آپ کے پاس تھنک ٹینک نہیں ہوتا ہے، ایسا ایک گروہ نہیں ہوتا ہے جو گروہ اپنے اندر یہ صلاحیت رکھتا ہو کہ قوم پہ نظر رکھے، قوم کیا کرنا ہے آگے اور ابھی کس دور سے گزری کیا کرنا بتائے. اور ایسی چیزوں کو جب ہٹا دیا جاتا ہے تو پھر آپ سب الگ الگ ہو جاتے ہیں، ایک ایک فرد الگ الگ ہو گیا. اب کیا طاقت ایک فرد کی، مجھے بتائیے. ملک ایسے پھر اکھڑتے ہیں ایک کے بعد ایک. عراق ہے، شام ہے،
ہاں مطلب جس کو سیریا کہیں گے، اس کے بعد لبنان ہے یاد رکھیے، اور اس کے بعد بہرحال ایک فہرست ہے آج کے دور میں فلسطین کا حال لے لیجئے، خاص طور سے اس کے ساؤتھ کے حصے غازہ کا حال لے لیجئے، اور اس کے علاوہ ابھی کئی چیزیں مطلب ہمارے پڑوس میں جو میانمار ہے، روہنگیا مسلمانوں کا مسئلہ لے لیجئے، تو ادھر جو ہے شام سے لوگ جو گئے مطلب کیا کیا نہیں ہوا یاد رکھیے، مطلب ایسی حالت ہے کہ لوگوں نے مطلب یہ گواہی آپ بھی دے سکتے ہیں، لوگوں نے لوگوں کی لاشوں کو لے کر دفنایا لیکن زندہ رہتے ہوئے اپنی زمین پہ اترنے نہیں دیا، اس لیے کہ پاسپورٹ کا مسئلہ تھا۔ ساحلوں سے جا کے کشتیاں ٹکرائی ہے لوگوں کی جو اپنے ظلم سے بچنے کے لیے بھاگے ہیں، شام سے لے کے یورپ بھاگے لوگ، کہاں کہاں جا کے نہیں ٹکرائے، کن کن ممالک کو جا کے ان کی کشتیاں ٹکرائے۔ ان چھوٹے چھوٹے بچوں کی تصویر آپ نے دیکھی ہوگی جو ساحلوں کے اوپر جو ہے جیسے کچرا آ کر بکھرا ہوتا نا، ان کی لاشیں پڑی، دیکھا آپ نے؟ سمجھ رہے آپ؟ ایک چیز جو آپ نے چھوڑ دی، مشورہ، مشاورت، اسی لیے مشاورت کمیٹیاں ہوتی تھی پہلے، یاد ہے آپ مشاورت بولتے تھے اس کو، وہ مشورہ دیتی تھی، وہ رائے دیتی تھی قوم اور ملت کیا کریں گی۔ اب سب ختم ہو چکا ہے، یاد رکھیے سب ختم ہو چکا ہے، اور امت اس بارے میں نہ سوچنے کو تیار ہے، نہ آگے کی کوئی پلاننگ وہ اور بھی رکھتی ہے۔ اب بتائیے جب یہ نہیں ہوں گے تو انٹلیکچوئل ریوائول کیسے ہوگا، مطلب آنے والے جدید مسائل کو کیسے حل کریں گے، اسکالرلی ریسرچ کیسی ہوں گی، مطلب ہم لوگ اب اسلامک اسٹڈیز کے اعتبار سے آگے کی چیزوں کو کیسے انالائز کر پائیں گے پالیٹی اپنے اس دعوے کے اندر۔ اسی طرح جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ کہف سورہ نمبر 18 آیت نمبر اس کی 7 میں فرماتا اور کہتا ہے اِنَّ جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِيَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ اللہ فرماتا اور کہتا ہے کہ روئی زمین پر جو ہے ہم نے اسے زمین کی رونق کا باعث بنا دیا ہے، زمین کے اوپر تمام جو چیزیں ہیں ہم نے اسے رونق کا باعث بنا دیا، جو کچھ اللہ نے اس میں پیدا کیا، اس میں رکھا ہے۔ اور آگے فرمایا لَهَا لِيَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ تمہیں آزمائے تم میں کون ہے جو اچھے اعمال کرتا ہے۔ تو گویا زمین پہ جو کچھ اللہ نے پھیلا رکھا ہے یہ اللہ رب العزت کا ایک ٹیسٹ ہے کہ اللہ فرما رہا ہے کہ ہم نے زمین پہ جو کچھ ہے اس کو زینت بنایا ہے، اور اس کے ذریعے ہم تمہارا امتحان لیتے ہیں کہ کون اس میں اچھے اعمال کرتا ہے۔ زینت وہ چیز ہوتی ہے جو انسان کی نظروں میں چمکے، جس کی طرح وہ متوجہ ہو، جو وہ کرنا چاہے۔ تو جو کچھ زمین میں ہے یہ زینت ہے، اور اس کے ذریعے اللہ آزماتا ہے کون ہے جو اس کے اندر جو ہے اچھے اعمال کرتا ہے۔ اللہ نے کیا کچھ دنیا میں نہیں بنایا، اور اس کے بعد اس کی مناہیاں دے دی کہ یہ حرام ہے اور یہ حلال ہے، اور پھر آزما رہا ہے اب کون ہے جو حرام سے بچتا ہے اور کون حلال کی طرف جاتا ہے اور اچھے اعمال کرتا ہے۔ تو گویا یہاں بھی جو اللہ فرما رہا ہے کہ دنیا جو اس نے بنائی، تمام چیزیں جو بنائی، یہ بھی ایک قسم کا ٹیسٹ اور آزمائش ایک مومن کے لیے، یاد رکھیے۔ اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ انبیاء سورہ نمبر 21 اس کی آیت نمبر 35 میں اللہ کہتا ہے اور فرماتا ہے وَنَبْلُوَكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةٌ وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ۔ اللہ فرماتا اور کہتا ہے ہم بطریق امتحان، ہم بطریق آزمائش تم میں سے ہر ایک کو برائی اور اچھائی سے جو ہے ٹیسٹ کرتے ہیں۔ ہم بطریق امتحان تم میں سے ہر شخص کو اچھائی دے کر اور برائی دے کر جو ہے جانچتے ہیں، امتحان کرتے ہیں، بھلائی میں مبتلا کرتے ہیں، اور تم سب کو ہماری طرف لوٹ کر آنا ہے۔ تو اس آیت میں اللہ یہ فرما رہا ہے کہ یہ ہمارا طریقہ ہے کہ ہم ایسا ٹیسٹ کرتے ہیں، ایسا امتحان لیتے ہیں، لوگوں کو اچھائی دے کر اور برائی دے کر، شر اور خیر دے کر۔ شر اس اعتبار سے کہ ظاہری طور سے لگے مجھے کہ اگر میں ایمان پر چلوں تو دنیاوی نقصان ہوگا، مجھے لگتا ہے، لیکن اس میں آخرت کے اعتبار سے خیر ہے، یا اس اعتبار سے کہ اللہ ہمیں خیر دے دیتا ہے اور آزماتا ہے، کہیں شر کی طرف ہم متوجہ تو نہیں ہوتے۔ تو گویا اللہ نے جو خیر اور شر دیا ہے یہ دونوں کے ذریعے اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو آزماتا ہے، یاد رکھیے انسانوں کو آزماتا ہے۔ اس کا اصل مقصد ہی یاد رکھیے انسانوں کی آزمائش ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اس چیز کو اعلان کر دیا کہ خیر اور شر کے ذریعے اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو آزماتا ہے، یاد رکھیے۔ تو کسی چیز کا خیر ہونا، اس میں کیسی آزمائش ہو سکتی ہے؟ آزمائش یہ ہے کہ اللہ نے بہت ساری نعمتیں دنیا کی دے رکھی ہے، اب جانچنا چاہتا ہے کیا حرمت سے بچتے ہو یا حرام کاموں میں جو ڈوب جاتے ہو۔ اسی طرح کچھ نعمتیں اللہ دنیا کی چھین لیتا ہے اور پھر آزما کے دیکھتا ہے کیا شکر گزار بنتے ہو اللہ کے یا ناشکری کرتے ہو اس حالت کے اندر۔ تو گویا خیر اور شر دونوں کے ذریعے اللہ رب العزت میرا اور آپ کا، ہم تمام کا جو ہے امتحان لیتا ہے۔ اسی طرح جو ہے جب اللہ رب العزت مومنوں کو لیکن آزماتا ہے، ان کا ٹیسٹ لیتا ہے، تو یاد رکھیے اس آزمائش کا بدلہ بھی دیتا ہے۔ صرف آزمائش ہی نہیں کہ ہمیں صرف ٹیسٹ کیا جائے، آزمایا جائے، بلکہ اس آزمائش کا ہمیں بدلہ ملتا ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے، بہت زبردست حدیث ہے، یاد رکھیے اس بات کو آپ سمجھ گئے، حدیث میں جو بیان کی جا رہی ہے تو انشاءاللہ العزیز ہر آدمی جس حالت میں ہے اللہ کا شکر ادا کرے گا اور خوش زندگی گزارے گا، افسوس زدہ نہیں ہوگا، پریشان نہیں ہوگا، جس طرح سے آج ہم چھوٹی چھوٹی مصیبتوں پر پریشان ہوتے ہیں۔ آئیے سنیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجلس میں بیٹھے تھے، صحابہ آپ کے اطراف تھے، آپ مسکرائے۔ صحابہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے رہے کہ آپ مسکرائے۔ جب آپ کا مسکرانا ختم ہوا
تو اللہ کے رسول نے پوچھا کیا تم مجھ سے پوچھو گے نہیں میں کیوں مسکرایا؟ کیا مجھ سے سوال نہیں کرو گے کہ میں اچانک کیوں مسکرایا؟ تو کہ اللہ کے رسول بتا دیجیے آپ کیوں مسکرائے؟ تو کہا میں اس لیے مسکرایا، اور آپ نے فرمایا کہ مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہے، اس معاملے پہ مجھے مسکرانا آیا، میں ہنس پڑا۔ یقین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خیخے مار کر نہیں ہنستے تھے، صرف مسکراتے تھے۔ تو کہا وہ مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہے، اس معاملے کو سوچ کر میں مسکرایا۔ کیا معاملہ عجیب ہے؟ مومن کا معاملہ عجیب ہے، اور وہ یہ ہے کہ جب اللہ رب العزت اسے فراوانی دیتا ہے، دنیا کی اچھی زندگی دے دیتا ہے، اولاد دے دیتا ہے، دھن دولت مال دے دیتا ہے، جب اچھی زندگی دیتا ہے تو یہ شکر ادا کرتا ہے، یہ اس کے لیے اچھا ہے۔ اور جب اللہ اس کو تنگ دستی دیتا ہے، محتاجی دیتا ہے، اور دنیا کی زندگی میں کچھ کم کر دیتا ہے، تو مومن صبر کرتا ہے، یہ اس کے لیے بہتر ہے۔ اور یہ دونوں حال میں اس کے لیے خیر ہے کہ اگر اچھائی دے تو شکر کرے، یہ اس کے لیے بہتر، اگر برائی ہو تو صبر کرے، یہ اس کے لیے بہتر۔ اور یہ معاملہ مومن کے علاوہ کسی اور کا نہیں ہے۔ اسی تعجب پر میں مسکرایا، اس بات کا مجھے عجیب لگا کہ اللہ مومن کو دونوں حال میں دیتا ہے بدلہ۔ دیکھیے نا کتنی اچھی بات ہے کہ اگر میں فراوانی میں ہوں، خوشحالی میں ہوں، تب بھی بدلہ پا رہا ہوں اس کا شکر ادا کر کے، اور اگر تنگ دستی میں ہوں، بدحالی میں ہوں، مصیبتوں میں ہوں، کسی آزمائش میں ہوں، تب میں اللہ کے سامنے صبر کر رہا ہوں، اللہ سے اس کا اجر طلب کر رہا ہوں، یہ معاملہ بھی خیر ہے۔ گویا مومن کو مصیبت بھی فائدہ دے رہی ہے، مومن کو جو فراوانی فائدہ دے رہی ہے، تنگ دستی میں بھی معاملہ جو ہے، جس کو میں عام زبان میں کہوں گا کہ جیت بھی اور پٹ دونوں بھی آئے، مومن کی ہی جیت ہے۔ برے حالات آئے تو بھی اس کو فائدہ، اچھے حالات آئے تو بھی اس کو فائدہ۔ شکر ادا کرے اچھے حالت میں، اللہ بدلہ دے گا، صبر کرے برے حالت میں، اللہ بدلہ دے گا۔ تو مومن کا معاملہ عجیب ہے، رسول اللہ نے فرمایا، اور یہ معاملہ آپ نے حدیث میں فرمایا صرف اور صرف مومن کا ہے، مومن کے علاوہ یہ معاملہ کسی کا بھی نہیں، یاد رکھیے کسی اور کا نہیں یہ مسئلہ، صرف ہمارا معاملہ ہے جو ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں، دونوں حال میں خوش ہوتے ہیں، دونوں حال میں بدلہ پاتے ہیں۔ اسی طرح جامع ترمذی کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب مومن کو اللہ آزماتا ہے تو کیا ملتا ہے اس کے بدلے؟ سنیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آزمائش مومن پر آتی رہتی ہے، آزمائش مومنوں پر آتی رہتی ہے، اور ان کی جان میں آتی ہے، ان کے مال میں آتی ہے، ان کی اولاد میں آتی ہے۔ جان میں آنا، بیمار ہو گیا، معذور ہو گیا، جان پر بھی مسئلہ آ گیا، مال میں مصیبت آتی ہے، دھن دولت لٹ گیا، تجارت ڈوب گئی، آگ لگ گئی، فلاں مسئلہ ہو گیا، لٹ گیا، تجارت اچانک ٹھپ ہو گئی، کم ہو گئی، تو یہ مال میں کمی ہو گئی، یا اناج اگا نہیں، کھیتی باڑی خراب ہو گئی، یہ مال میں کمی ہے۔ اور کبھی اولاد سے آزماتے ہیں کہ اولاد دیتے ہیں کبھی چھین لیتے ہیں، دیتے ہیں تو معذور دیتے ہیں، پیدا ہوتی ہے تو کبھی مر جاتی ہے، یا کسی کو دیتے نہیں، اولاد میں آزمائش ہے۔ تو مومن کو اللہ رب العزت آزمائشتا ہے، اس کے جان میں، اس کے مال میں، اس کی اولاد میں۔ اور اللہ کے رسول آگے فرماتے ہیں حتیٰ کہ جب وہ اللہ سے ملتا ہے، اللہ اس کو آزماتے رہتا پوری دنیا میں، حتیٰ کہ جب اپنے رب سے ملتا ہے تو اس پر کوئی گناہ باقی نہیں رہتا، سب کا اس کو دنیا کے اندر اسے گناہوں کا بدلہ مل جاتا ہے۔ سمجھ رہے آپ بات کو؟ تو گویا اگر مومن پر کوئی آزمائش آتی ہے تو اس آزمائش کے عوض اس کے گناہ جھڑ جاتے ہیں، گناہ کم ہو جاتے ہیں۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بیان کیا اور فرمایا اگر مومن کو کانٹا بھی چبھتا ہے تو اس کا بھی اجر لکھا جاتا ہے، اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ، تکلیف میں اٹھا رہا ہوں اس کا بھی بدلہ پاتا ہوں۔ آپ ایک مرتبہ باہر نکلے صحابہ کے ساتھ فجر کی نماز کے بعد، ایک جھاڑ تھا سامنے، جو سردی کا موسم تھا اور پتے اس کے سوکھ چکے تھے، پتجھڑ تھا وہ۔ آپ آئے، صحابہ آپ کے ساتھ تھے، آپ نے اس جھاڑ کو پکڑ کر ہلایا، جب جھاڑ کو ہلایا تو کچھ پتیاں گرنے لگی جو کہ سوکھ چکی تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص بخار میں مبتلا ہو جاتا ہے، بیمار ہو جاتا ہے، بالخصوص بخار آتا ہے جسمانی، تو اس کے گناہ ایسے ہی جھڑتے ہیں جیسے جھاڑ کے پتے میرے ہلانے سے جھڑے ہیں۔ سبحان اللہ، دیکھیے تکلیف آزمائش ہے، آزمائش پہ صبر کر رہا ہے تو بدلہ بھی پا رہا ہے، اور اس حد تک بدلہ ملتا ہے کہ جامع ترمذی کی روایت کے مطابق مومن آزمایا جاتا ہے اس کے مال میں، اس کی دولت کے اندر، اس کی جان کے اندر، اس کی اولاد میں، حتیٰ کہ جب اپنے رب سے اس کی ملاقات ہوتی ہے موت کے بعد تو تب گناہوں سے بری ہوتا ہے، گناہوں سے پاک ہوتا ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے جب انسان گناہوں سے پاک ہوگا تو اس کا ٹھکانہ میں سمجھتا ہوں سب جانتے جنت کے علاوہ کچھ نہیں ہو سکتا ہے۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں، تو گویا آزمانا اللہ کی سنت ہے، اور آزمائش کا مومن کو بدلہ ملتا ہے۔ اچھے اگر حالات ہے تو شکر کرے، برے حالات ہے تو صبر کرے، دونوں حالات میں مومن اس کا بدلہ پاتا ہے۔ اور مومنوں کو جو آزمائشیں آتی وہ ایسا بدلہ دیتی ہے کبھی کبھار کہ وہ اتنا آزمایا جاتا ہے کہ روز قیامت اس پر کوئی گناہ باقی نہیں رہتا، وہ بالکل جو ہے اللہ کے سامنے ایسا حاضر ہوتا ہے کہ وہ جو ہے بالکل گناہوں سے پاک اور جو ہے صاف ہوتا ہے۔ تو گویا مومن پر جو بھی مصیبتیں آفتیں آتی ہیں اللہ رب العزت اس کا بدلہ بھی لیتا ہے۔ اب اللہ رب العزت کس کو آزماتا ہے یہ بات بھی اب جان لیں۔ کبھی کبھار ہوتا ہے اگر کوئی آزمائش میں مبتلا ہو جائے تو ہم کہتے ہیں ہاں بڑا بات کر رہا تھا، دین کی بڑی بات کر رہا تھا، فلاں دیکھو پھنس گئے نا، دیکھو مصیبت آئی نا۔ جب ہمارے جیسے تھے تو اچھی زندگی گزار رہے تھے، خواہ مخواہ ایمان کی باتیں کر رہے تھے، خواہ مخواہ اپنے آپ کو مسلمان بتا رہے تھے، تجارت بیٹھ گئی نا۔
معاملہ ختم ہو گیا نا، فلاں چیز ہو گئی، ان کی نظر لگ گئی، ان کی نظر پڑ گئی، یہ اب تم پہ نظر رکھ رہے، فلاں ہو رہا، یہ ہو رہا، وہ کتنے مسائل لوگ بیان کرتے ہیں۔ اب آئیے سنیے، اللہ کس کو آزماتا ہے؟ تو اللہ رب العزت یاد رکھے صرف انہی کو آزماتا ہے جن سے وہ محبت کرتا ہے، یاد رکھیے اللہ انہی کو آزماتا ہے جن سے وہ محبت کرتا ہے۔ اسی لیے تو صحابہ چاہتے تھے کہ جب ان کو آزمائش نہیں ہوئی تو کیوں نہیں ہوئی ہماری آزمائش، کہ بدلہ تو نہیں مل جا رہا آخرت کا، اس لیے تو سوچ رہے تھے، اس لیے کہ وہ جانتے تھے اللہ جن سے محبت کر انہیں آزماتا ہے۔ آئیے دلیل میں آپ کو دیتا ہوں، جامع ترمذی کی روایت جو میں نے آپ کے سامنے 2 حدیثیں جو ہے تلاوت کی، اس میں سے پہلی حدیث تھی جامع ترمذی کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہتے ہیں ان اللہ تعالیٰ اذا احب قوما ابتلاہم، جب اللہ کسی قوم سے محبت کرتا ہے، کچھ لوگوں سے جب اللہ محبت کرتا ہے تو انہیں مصیبت میں ڈال دیتا ہے، مبتلا کرتا ہے، آزماتا ہے انہیں۔ اب چاہے یہ معاملہ فرد کا بھی ہو سکتا ہے، چاہے یہ معاملہ ایک قوم کا بھی ہو سکتا ہے، چاہے معاملہ ایک جماعت کا ہو سکتا ہے، تو جب بھی اللہ رب العزت محبت کرتا ہے کسی قوم سے، اسے آزماتا ہے، اسے مبتلا کر دیتا ہے۔ دوسری حدیث بخاری کی تھی، صحیح بخاری کی، جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، سنیے اس حدیث کے الفاظ کا ہے، من یرید اللہ بہ خیرا، جب اللہ کسی کے لیے بھلائی چاہتا ہے، ہم تو سمجھتے ہیں آزمائش تو برائی کی وجہ سے آتی ہے، سنیے من یرید اللہ بہ خیرا، جب اللہ کسی کو خیر دینا چاہتا ہے، اچھائی بخشنا چاہتا ہے، تصب من، اس کو مصیبت میں ڈال دیتا ہے۔ اس لیے کہ جب مومن مصیبت میں آتا ہے تو مصیبت کا اس کو بدلہ ملتا ہے، تو جب اللہ کسی مومن کے لیے خیر چاہتا ہے اسے مصیبت میں ڈال دیتا ہے، اور مصیبت میں مومن پڑھ کر اگر صبر کرتا ہے تو اس کا بدلہ پاتا ہے، اور اتنا بدلہ پاتا ہے صبر کے مطابق کہ آخرت میں جب رب کے پاس حاضر ہوں گا تو کوئی گناہ اس پہ باقی نہیں رہیں گا۔ تو اللہ جس سے ناراض ہوتا ہے ان کو تو عذاب دیتا ہے، آزماتا، آزمائش اور عذاب الگ چیز ہوتی ہے، ان کو پہ عذاب آتا ہے، زلزلے آتے ہیں، طوفان آتے ہیں، اور پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہے۔ لیکن جب کسی قوم کو وہ محبت کرتا ہے تو ان کو مبتلا کرتا ہے، ان کو آزماتا ہے کچھ چیزوں سے، جیسا کہ اگر میں دعویٰ کروں میں ایمان لایا تو اللہ آزماتا پھر بیماری دے کر، کہیں بیماری میں شرک تو نہیں کرتا ہے یہ کہ تو دعویٰ کیا مجھ پر توحید کا، ایک اللہ کو ماننے کا، اب بیماری دو اس کو دیکھتے ہیں شرک کرتا ہے کیا، اولاد مت دو اس کو دیکھتے ہیں یہ کسی اور کے در پر تو نہیں جاتا اور جھکتا ہے، چلو آزماؤ، اب اس نے دعویٰ کیا نا ایمان کا۔ تو یہ ابتلا، مبتلا، یہ آزمائش ہے، وہ عذاب ہوتا ہے جس میں لوگ ہلاک اور برباد ہو جاتے ہیں۔ تو یہاں اللہ کے رسول نے بیان کر دیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دیا کہ جن لوگوں کو اللہ محبت کرتا ہے انہی کو ابتلا کرتا ہے، انہی کو جو ہے مصیبت دیتا ہے۔ اب جو ہے اللہ رب العزت کس کو کتنا آزماتا ہے، یاد رکھیے ہر شخص کو اللہ رب العزت اتنا ہی آزماتا ہے جتنا اس کا ایمان ہوتا ہے اور جتنی اس کی طاقت ہوتی ہے، دونوں باتیں۔ جتنا ایمان میں انسان بلند ہوگا اس کی آزمائش اتنی زیادہ ہوں گی، یہ بات یاد رکھیے آپ، جتنا ایمان میں بلند ہوگا آزمائش اتنی زیادہ۔ اسی لیے انسانوں میں سب سے زیادہ جو آزمائے جاتے ہیں وہ کون ہیں؟ وہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام، اس لیے کہ ان کا ایمان سب سے اونچا ہوتا ہے، آزمائش ان کی سب سے زیادہ ہوتی ہے۔ اس کے بعد ان کے اصحاب جو ان پر ایمان لایا، اس کے بعد جو ان کے طریقے پہ چلا، اور جو اس کے بعد تو اللہ رب العزت جو ہے ایمان کے مطابق ایک انسان کو آزماتا ہے، جس کے تعلق سے ابن ماجہ کی روایت ہے، سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، دیکھیے آپ نے کتنی پیاری بات فرمائی اور کہا سب سے زیادہ جو انسانوں میں آزمائے جاتے ہیں وہ انبیاء ہے، سب سے زیادہ انسانوں میں جو آزمائے جاتے ہیں وہ انبیاء ہے، اس لیے کہ انبیاء ایمان میں سب سے زیادہ ہوتے ہیں اور ان کا ایمان صرف بلند اور بلند ہوتا ہے۔ یاد رکھیں انبیاء کی ایمان کی خصوصیت یہ صرف بلند ہوتا ہے، بڑھتا ہی رہتا ہے۔ صحابہ کی ایمان کی خصوصیت یہ کہ ایک حد تک جا کے رک جاتا ہے۔ عام لوگوں کی، ہم لوگوں کی ایمان کی خصوصیت یہ کہ چڑھتا اور کم ہوتا ہے، اترتا ہے اور چڑھتا ہے، زیادہ اور کم ہوتا رہتا ہے۔ تو فرمایا سب سے زیادہ جو لوگوں میں آزمائے جاتے ہیں وہ انبیاء ہے، وہ ہماری جماعت ہے، انبیاءوں کی جماعت ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس کے بعد دوسرے لوگ جو آزمائے جاتے ہیں وہ ہے جو علماء حق ہوتے ہیں، جو انبیاءوں کے وارث ہوتے ہیں اور حق کی بات، نبیوں کی بات انسانوں تک پہنچاتے ہیں، یہ دوسرے لوگ ہیں جو سب سے زیادہ آزمائے جاتے ہیں، علماء حق۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا اور کہا کہ ان میں سے کچھ لوگ، مطلب انبیاء اور علماء، اور پھر فرمایا پھر اس کے بعد صالحین، نیکوکار، جو صالح لوگ ہوتے ہیں، اچھے لوگ ہوتے ہیں، نیکوکار ہوتے ہیں، یہ تیسرے نمبر پہ آزمائے جاتے ہیں۔ تو پہلے نمبر پہ انبیاء، دوسرے نمبر پہ علماء حق، تیسرے پہ صالحین، اور فرمایا ان میں سے کچھ ایسے بھی تھے، انبیاء میں سے، علماء حق میں سے اور صالحین میں سے ایسے بھی تھے کہ اللہ نے اتنا کڑا آزمایا، ایسی بیماریوں میں ان کو ڈالا کہ ان کے جسم کے اندر ان بیماریوں کی وجہ سے کیڑے پڑ جاتے تھے۔ اگر آج کے دور میں کسی انسان کو میں دیکھوں جس کی جسم میں کیڑے پڑ جاتے، میں کہوں گا یہ تو بڑا بدبخت ہوگا، غلیظ ہوگا، پتہ نہیں کیا کیا ہوگا، میں یہ نہیں سوچوں گا اس کی آزمائش ہے ایمان کے مطابق، وہ آزمائش ہے اس کی۔ تو کہا کچھ ایسے تھے انبیاء اور ایسے صالحین گزرے ہیں، ایسے علماء حق گزرے ہیں جن کو اللہ نے ایسا آزمایا کہ جسم میں بیماری دے دی، جس سے ان کے جسم میں کیڑے پڑ گئے۔
اور فرمایا اس کے بعد اور کچھ کو ایسے آزمایا کہ اتنی غربت دی، جسم سے پہلے آزمایا کیڑے پڑ گئے، ایسی غربت دی کہ پہننے کو ٹاٹ کے کپڑے ہوتے تھے۔ ٹاٹ جو سب سے بدترین، سب سے کھدڑ، سب سے موٹا کپڑا ہوتا ہے، جو کوئی پہنتا نہیں ہے، ہوتا ہے نا موٹا کپڑا، تو اتنے غریب تھے مالی اعتبار سے کہ ٹاٹ پہنا کرتے تھے، کپڑے بھی نصیب نہیں ہوتے تھے، ٹاٹ پہنا کرتے تھے۔ اور کچھ تو ایسے تھے، ان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو کچھ غریب اتنے کہ انہوں نے ٹاٹ کا کپڑا پہنتے تھے، لیکن وہ اس حالت میں انبیاء، علماء اور صالحین اس حالت میں اتنے خوش تھے جتنے تم اچھی حالت میں بھی خوش نہیں رہتے ہو۔ یہ انبیاء، صالحین، علماء ایسی حالت میں جب جسم میں وہ کیڑے پڑ گئے ہیں، پہننے غربت سے کپڑے تک نہیں ہیں، اتنے خوش تھے کہ تم مست حالت میں، اچھی حالت میں بھی جتنے خوش نہیں ہوتے ہو، یہ اس سے زیادہ خوش تھے یہ لوگ۔ تو پتہ چلا انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام، علماء حق اور نیکوکاروں کا اللہ آزماتا ہے، اور یہ آزمائش میں ان کے لیے مزہ ہے، لطف ہے، اس لیے کہ رسول اللہ نے بیان کر دیا تم جتنے اچھی حالت میں خوش نہیں ہوتے ہو، یہ اس سے زیادہ اس حالت میں خوش تھے جب انہیں اللہ رب العزت نے آزمایا۔ تو آزمائش یاد رکھیے اللہ انہی کے ساتھ کرتا ہے جن سے محبت کرتا ہے۔ ہر آزمائش کے بدلے بدلہ انسان کو بدلہ ملتا ہے، اجر ملتا ہے، اور جتنا زیادہ ایمان اتنی زیادہ آزمائش اور اتنا زیادہ بدلہ بھی ملتا ہے۔ جیسے کہ نبیوں میں جن کو اللہ نے بیماری سے آزمایا، ان میں ایوب علیہ السلام ایک بہت زبردست مثال ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایوب علیہ السلام 18 سال بیمار رہے، اس حد تک بیمار ہوئے کہ جسم سڑ چکا تھا بیماری سے، اور تمام خاندان کے افراد بھاگ گئے تھے چھوڑ کر، سوائے بیوی کے اور 2 رشتہ داروں کے جو روزانہ یا کبھی کبھار آ کر ملا کرتے تھے، باقی سب بھاگ گئے تھے چھوڑ کر۔ جب 18 سال گزر گئے تو وہ جو 2 لوگ ملنے آیا کرتے تھے ان کو شک ہوا، اور دونوں نے ایک دوسرے سے کہا کہیں ایوب نے کوئی بہت بڑا گناہ تو نہیں کیا جو اللہ اتنا اس کو آزما رہا ہے کہ 18 سال سے اس کی بیماری کو شفا نہیں ملتی ہے، وہ بیمار ہے، غربت آ گئی، اس کی اولاد مر گئی، اس کا سب کچھ لٹ گیا اور اس کا جسم تک خراب ہو گیا اور سڑ گیا، تو کہیں ایوب نے کوئی گناہ تو نہیں کیا جو اللہ اس کو اتنا آزما رہا ہے، اتنا تکلیف دے رہا ہے؟ بہرحال وہ یہ بات کرتے ہوئے آ ہی رہے تھے۔ رسول اللہ فرماتے کہ ایوب علیہ السلام جو ہے بیت الخلاء کے لیے گئے، ان کی بیوی ان کے ساتھ تھی۔ جب وہ گئے تو اللہ نے 18 سال بعد ان کی بیماری سے شفا دے دی، شفا یاب ہو گئے، نئی جسم دے دی اور جوان بنا دیا ان کو۔ جب وہ جوان ہو کر بیت الخلاء سے واپس آئے تو ان کی بیوی نے ان کو پہچانا نہیں، پھر تو ان سے پوچھا کہ کیا تم نے اللہ کے نبی ایوب جو بیمار ہے اس کو دیکھا ہے؟ اور دیکھنے دکھانے میں ایوب بالکل تمہارے جیسا دکھتا تھا جب جوان تھا، حالانکہ وہ خود ایوب علیہ السلام تھے۔ تو دیکھیے 18 سال ایوب علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے جسمانی بیماریوں سے، مال کی کمی سے، اولاد کی کمی سے آزمایا۔ تو اللہ جن لوگوں کو آزماتا ہے یاد رکھیے ان سے اللہ محبت کرتا ہے، اس لیے آزماتا ہے، اور جتنی آزمائش زیادہ ہوتی ہے اللہ رب العزت اتنا زیادہ انسانوں کو اس آزمائش کے بدلے میں جو ہے بدلہ دیتا ہے، اجر دیتا ہے اور ثواب پہنچاتا ہے۔ کہ اللہ رب العزت جو ہے کتنا آزماتا ہے لوگوں کو، کیا ایسا تو نہیں اللہ مجھے اتنا آزمائیں گا کہ میں جس کو برداشت نہ کر سکوں؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ اللہ ہمیں اتنا آزمائیں گا کہ میں برداشت نہ کر سکوں؟ لوگ کہتے ہیں میں بیمار ہوں، یہ برداشت کے باہر ہے، وہ مصیبت برداشت کے باہر ہے، یہ مال کی کمی برداشت کے باہر ہے۔ تو کیا اللہ لوگوں کو ان کے طاقت سے زیادہ آزماتا ہے؟ آئیے سنیے، اللہ رب العزت کبھی بھی انسانوں کو ان کی طاقت سے زیادہ نہیں آزماتا، یاد رکھیں۔ اس لیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 286 میں فرمایا اور کہا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ کسی انسان کو اس کے طاقت سے زیادہ نہیں آزماتا، اللہ کسی نفس کو اس کے طاقت، اس کے برداشت سے زیادہ نہیں آزماتا۔ تو یہ بات طے ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ہماری طاقت سے زیادہ نہیں آزمائیں گا، جتنی طاقت ہے، جتنی قوت ہے ہم میں، اتنی ہی صرف ہماری آزمائش ہونے والی ہے، اس سے زیادہ یاد رکھیے میری اور آپ کی آزمائش نہیں ہوتی ہے۔ تو ایک انسان کو جس کو اللہ محبت کرتا ہے آزماتا ہے تو اس کا بدلہ دیتا ہے۔ آزمائش ان کی ہوتی ہے جن سے محبت کرتا ہے، اور اتنا ہی آزماتا ہے جتنی مجھ میں اور آپ میں آزمائش برداشت کرنے کی طاقت ہوتی ہے، اتنا ہی آزماتا ہے۔ تو اگر کوئی انسان بیمار ہے تو یہ بیماری برداشت کرنے کی طاقت تھی تبھی اللہ نے دی، کوئی انسان غربت میں ہے یہ غربت برداشت کرنے کی طاقت تھی تبھی اللہ نے دی، یاد رکھیں، کیوں تو اللہ رب العزت کسی پر ظلم نہیں کرتا، یاد رکھیے یہ بات طے ہے۔ اب آئیے آگے ہم دیکھتے ہیں جب ہماری آزمائش ہو، اور ایسی آزمائش جو بھی آزمائش آئے وہ ہم برداشت کر سکتے ہیں، ہم ایسی حالت میں کیا کریں؟ جب اللہ ہمیں آزما رہا ہے تو ہم ایسی حالت میں کیا کریں؟ تو سب سے پہلی چیز، جب بھی آزمائش آئے ہمیں صبر کرنا چاہیے، اور اللہ سے توقع رکھنی چاہیے کہ اس آزمائش کے بدلے اللہ ضرور بھی ضرور ہمیں بدلہ دیں گا، بہترین اجر دیں گا۔ جب بھی ہم پر آزمائش آئے تو ایک مومن کا کام ہے 2 کام کرے، پہلا صبر کرے اور دوسرا اللہ سے امید کرے کہ اللہ رب العزت اس
آزمائش کے بدلے مجھے اور آپ کو اجر دینے والا یاد رکھیے۔ آئیے اس کے تعلق سے سنن نسائی کی حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب اللہ کسی مومن بندے سے کوئی چہیتی چیز اس کی چھین لیتا ہے، جب اللہ کسی مومن بندے سے اس کی چہیتی چیز چھین لیتا ہے، محبت والی چیز جس کو وہ چاہتا ہے، جس کو پسند کرتا ہے، اگر اللہ رب العزت ایسی کوئی چیز چھین لیتا ہے اور اس پر وہ صبر کرتا ہے، یہ نہیں کرتا ہے کہ اللہ میرے ہی گھر ملا تھا کیا، میری اولاد ملی تھی کیا، میں ہی ملا تھا کیا، یہ نہیں، صبر کرتا ہے کہ جو اللہ نے کرنا تھا کیا، میں صبر کرتا ہوں، اور صبر کرتا ہے اور اجر طلب کرتا ہے، اللہ مجھے اس کا بدلہ دے اس نقصان کا، تو رسول اللہ فرماتے ہیں تو اس شخص کا بدلہ سوائے جنت کے اور کچھ بھی نہیں ہوتا ہے۔ جب ایک اللہ کسی کو آزماتا ہے، اس آزمائش پہ وہ صبر کرتا ہے، اللہ سے توقع کرتا ہے اللہ اس آزمائش کا مجھے بدلہ دے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایسے شخص کو سوائے جنت کے اللہ کچھ نہیں دیتا۔ مطلب آزمائش میں جب آدمی صبر کرتا ہے تو اللہ اس کو جنت اس کے بدلے میں عطا کرتا ہے۔ یہ حدیث بالکل واضح ہے کہ جب اللہ کسی چہیتی چیز کو چھین کر آزماتا ہے اور انسان صبر کرتا ہے اور اللہ رب العزت سے اجر طلب کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کو اجر دیتا ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کا وہ اجر جو صبر کرنے پر ہے سوا جنت کی اور کچھ بھی نہیں ہوتا، یاد رکھیے۔ تو اب دیکھیے جو باتیں ہم نے اب تک دیکھی وہ یہ کہ اللہ محبت کرنے والوں کو آزماتا ہے، اتنا ہی آزماتا ہے جتنی طاقت ہو، اور جب آزماتا ہے تو میرا اور آپ کا کام ہے ہم صبر کریں اور اللہ سے امید کی توقع کریں، یاد رکھیں، بے صبرے نہ ہو، نہ شکرے نہ ہو، یہ نہ کہے کہ اللہ میرا ہی گھر ملا تھا کیا، ہم ہی ملے تھے کیا، بلکہ یوں کہے کہ اللہ تو نے آزمائش دی ہے، اب تو ہی صبر عطا کر اور اس کا اچھا مجھے بدلہ دے۔ اگر ایسا معاملہ اگر ہو جائے مومن کا تو دیکھیے اس کے لیے اچھے حالات بھی خیر ثواب کا باعث، برے حالات بھی خیر ثواب کا باعث بن جاتے ہیں۔ اب آئیے ایک بنیادی سوال، اللہ کیوں آزماتا ہے؟ اللہ کیوں آزماتا ہے؟ کسی کو آزماتا ہے، بدلہ دیتا ہے، فائدہ سب، لیکن آزماتا کیوں ہے؟ بنیادی چیز تو میں ایک مثال دے کر اس بات کو آگے بڑھانے کی کوشش کروں گا کہ اگر آپ مجھ پر اعتماد کرتے ہیں، بھروسہ کرتے، سمجھ لیجئے میری شخصیت پر آپ اعتماد کرتے اور بھروسہ کرتے ہیں، میں کسی دن آپ کے گھر پر آیا اور آ کر کہا کہ یہ ایک پیلی سی چیز لایا، ایک ٹکڑا ہے پیلا، اور کہا کہ یہ 1 تولے کا ہے، مجھے کچھ ضرورت ہے، آپ اس سونے کو رکھ لیجئے اور اس کے بدلے مجھے پیسہ دے دیجئے، تو کیا آپ مجھے پیسہ دے دیں گے وہ چیز رکھ کر آپ کے پاس؟ اگر آپ میں سے کچھ لوگ یہ کر سکتے ہیں تو ہاتھ اٹھائیے، میں کل آپ کے گھر آ جاؤں گا پیلا ٹکڑا لے کر اور اس کے بدلے میں پیسہ لے لوں گا۔ آپ کہیں گے ٹھیک ہے آپ کی شخصیت تو بڑا اعتماد ہے، لیکن تھوڑا جانچ لیں گے کہ سونا ہے یا نہیں ہے، پرکھنا ضروری ہے نا۔ آپ کی شخصیت ٹھیک ہے، آپ پر اعتماد ہے، آپ بہت اچھے ہیں، لیکن جانچنا ضروری بھی تو ہے، جو چیز آپ دے رہے ہیں کیا وہ درست ہے، وہ صحیح ہے؟ اب آئیے ہم یہ جو بات جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت جو ہے کیوں آزماتا ہے، تو بہرحال اس کے لیے ایک مثال دے کر اپنی بات میں سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ اگر کوئی شخص میرے اور آپ کے پاس کوئی ایسی چیز لاتا ہے جو سونے جیسی دکھتی ہو، چاہے وہ شخص کتنا ہی اعتبار کا انسان ہو، آپ چاہے کتنا ہی معتبر سمجھے، کتنا ہی اس پر بھروسہ کریں، وہ چیز اس سے آپ جب تک قبول نہیں کرتے جب تک اسے آزما نہیں لیتے کہ واقعی میں وہ چیز جو وہ دے رہا ہے رنگت میں تو پیلی ہے لیکن وہ اصل میں سونا ہے یا نہیں ہے، چاہے وہ شخص بڑا اعتبار کا انسان ہو، بہت معتبر ہو، آپ اس کی بزرگی کی تعریف کریں، جو بھی ہو، لیکن بغیر آزمائے کہ وہ سونا، آپ وہ چیز جو پیلی کہلاتی ہے سونا سمجھ کر نہیں لیتے۔ اسی طرح جب میں اور آپ ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں تو اللہ رب العزت بھی آزماتا ہے، آزما کر دیکھتا ہے کیا واقعی میں ایمان میں کھرے ہیں یا کھوٹے ہیں، جس کے تعلق سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن کی ویسے تو کئی آیتوں میں بات بیان کی، میں انشاءاللہ آپ کے سامنے ان آیتوں میں سے 2 آیتیں بالخصوص رکھنے کی کوشش کروں گا جس میں اللہ رب العزت نے بہت زبردست انداز سے یہ سمجھایا کہ اللہ کیوں آزماتا ہے۔ آئیے پہلی آیت سورہ عنکبوت سورہ نمبر 29 اس کی آیت نمبر 2 اور 3 میں اللہ فرماتا اور کہتا ہے، اللہ فرماتا ہے الف لام میم احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون وَلَقَدْ فَتَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الَّذِينَ الْكَاذِبِينَ کہ اللہ فرماتا اور دیکھیے اس آیت میں کیا کہتا ہے، الف لام میم احسب الناس، کیا لوگ یہ گمان کرتے ہیں، کیا لوگ ایسا سوچتے ہیں، کیا یہ ان کی سوچ ہے، ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون کہ صرف وہ یہ کہہ دیں گے کہ ہم ایمان والے ہیں تو انہیں آزمائے نہیں جائیں گا؟ کیا لوگ یہ توقع کر رہے ہیں، احسب الناس، ان کا ایسا گمان ہے، ایسا سوچ رہے ہیں کہ صرف ان کے ایمان لانے کے دعوے پہ ہم ان کو چھوڑ دیں گے بغیر آزمائے کے؟ اللہ دیکھیں آئے وَلَقَدْ فَتَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، حالانکہ ہم نے تو ان سے پہلوں کو بھی آزمایا، مصیبتوں میں آزمایا، اس کی وجہ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا، تاکہ اس آزمائش کے ذریعے جان لے کون ہے جو تم میں سے اپنے دعوے میں سچا ایمان کے، وَلَيَعْلَمَنَّ الَّذِينَ الْكَاذِبِينَ، اور جان لے تم میں سے کون ہے جو جھوٹا ہے اپنے دعوے میں۔
تو اس آیت میں اللہ نے دیکھی کتنی زبردست اور پیاری وضاحت کر دی. کیا لوگ یہ سوچتے ہیں کہ صرف ایمان لانے کے دعوے پر وہ چھوڑ دی جائیں گے بنا آزمائش کے؟ جبکہ ہم نے تم سے پچھلوں کو آزمایا تاکہ جان لے کون ہے جو ایمان کے دعوے میں سچا ہے اور جان لے کون اپنے دعوے میں جھوٹا ہے. تو اللہ رب العزت آزماتا اس لیے تاکہ پرکھے ہم میں کون سچا ہے اور کون جھوٹا ہے. آئیے اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 214 میں یہی بات بیان کرتا اور کہتا اور فرماتا ہے ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم، کیا تم یہ سوچتے ہو کہ تم صرف یہ کہہ دینے پر جنت میں چلے جاؤ گے کہ ہم ایمان لائے جبکہ ہم نے تمہیں پچھلے لوگوں کے جیسا بھی آزمایا نہیں؟ کیا تم یہ سوچ بیٹھے ہو ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا تم یہ سوچتے ہو کہ جنت میں تم یوں ہی چلے جاؤ گے؟ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ، جبکہ ہم نے ابھی تمہیں پچھلوں کے جیسا کہاں آزمایا؟ پچھلے لوگ جب ایمان لاتے ہم انہیں آزماتے. تو کیا تم یہ سمجھتے ہو اے صحابہ، یہ آیت صحابہ کے لیے آئی تھی، کیا تم سمجھتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا بس دعویٰ کرو گے اور جنت میں چلے جاؤ گے جبکہ ہم نے ابھی پچھلوں کے جیسا کہاں آزمایا تم کو؟ آگے فرمایا مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ، اور انہیں ہم بیماریوں سے آزماتے تھے اور مصیبتوں میں ہم نے ان کو ڈال کر انہیں آزمایا. اور کیسا آزمایا؟ ذراؤ وزلزلوا حتى يقول الرسول والذین معه متى نصر اللہ، اتنا آزمایا، ایسا جھنجھوڑا، اتنا جھنجھوڑا کہ پکار اٹھے ان کے انبیاء اور رسول، حتى يقول الرسول والذین آمنوا معه، حتیٰ کہ ان کے انبیاء اور ایمان والے پکار اٹھے متى نصر اللہ، اللہ کی مدد آخر اب کب آئیں گی. کتنے آزما گئے اندازہ لگائیے. بیماریوں سے، مشکلات سے دنیا کی اتنی آزمائے گئے کہ اللہ فرماتا ہے کہ ان کے انبیاء اور رسول اور ان کے متبعین پکار اٹھے ایمان والے، اللہ کی مدد آخر کب آئیں گی؟ اللہ نے فرمایا الا ان نصر اللہ قریب، سن لو اللہ کی مدد بہت قریب ہے تم سے. تو کیسے جھنجھوڑے گئے؟ اتنا آزمایا اللہ نے پچھلے لوگوں کو کہ ابھی تو کچھ بھی نہیں ہوا صحابہ کے ساتھ. اور جو انہوں نے آزمائشیں برداشت کی، میں سمجھتا ہوں ان کے پوروں کی ایک صحابی کی جو آزمائش ہوئی ایمان لانے کی وجہ سے، میں سمجھتا ہوں ایسی بڑی بڑی امتیں ہم میں گزری جن کے پورا ملا کر بھی اتنی آزمائش کبھی ایمان کی وجہ سے نہیں ہوئی ہماری. ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کی ہوئی ہو، لیکن ایسی بڑی بڑی امتیں گزری ہم میں، ایسی نسلیں گزری جن کو کبھی ایمان کی وجہ سے تکلیف نہیں آئی ہم میں سے، جو صحابہ نے برداشت. تو اللہ نے صحابہ کو خطاب کر کے کہا کیا تم یہ سوچتے ہو کہ تم جنت میں ہی چلے جاؤ گے جبکہ پچھلوں کو ہم نے کتنا آزمایا، بیماریوں سے، مال کی کمی سے، دنیاوی آفات سے اتنا آزمایا، اتنا جھنجھوڑا کہ ان کے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام، ان کے رسول پکار اٹھے اور ان کے پیروکار متبعین کہ آخر اللہ کی مدد کب آئیں گی؟ اللہ کی مدد، اللہ نے کہا سن لو اللہ کی مدد بہت قریب ہے. تو لوگ بہت سخت آزمائے گئے، اللہ رب العزت نے آزمایا. اور جو لوگ آزمائے جاتے ہیں اور آزمائش میں صبر کرتے ہیں، اللہ رب العزت انہیں بدلہ دیتا ہے. قرآن میں اللہ رب العزت نے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 155 سے آگے بیان کیا. یہ بہت ہی مشہور اور معروف قرآن کی آیتیں ہیں، بار بار ان آیتوں کو ہم سنتے ہیں. اللہ فرماتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ نَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ فَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. کیا فرما رہا ہے اللہ؟ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، ہم ضرور بضرور تمہیں مبتلا کریں گے، آزمائیں گے، خوف سے، والجوع اور بھوک سے، ونقص من الاموال والانفس والثمرات اور کمی سے، مال کی اور جان کی اور پھلوں کی. اور جو ان تمام کی آزمائشوں پر صبر کرے فبشر الصابرین، تو ایسے صبر کرنے والوں کو خوشخبریاں سنا دو. الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون. اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جب اللہ ان کو مصیبتوں میں ڈالتا ہے، جان کی کمی، مال کی کمی، پھلوں کی کمی، روزی کی کمی، کسی بھی قسم کی کمی میں، تو یہ کہتے ہیں قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، اے اللہ ہم تیری ہی طرف سے آئے ہیں اور تیری ہی طرف لوٹ کر جانا ہے. اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون. اور یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی رحمتیں اور نوازشیں ہو کر رہیں گی. واولئک هم المہتدون. اور اے نبی یہی وہ لوگ ہیں جو ہدایت یافتہ ہے، جو صبر کرے ان تمام تکلیفوں پر. تو ان آیتوں میں اللہ رب العزت نے کتنی زبردست بات کہی کہ مومنوں کا شیوا اور طریقہ تو یہ ہے، آزمائش آتی ہے تو صبر کرتے ہیں، چاہے جان پر آئے، مال پر آئے، پھلوں پر آئے، روزی پر آئے، اولاد پر آئے، کسی بھی معاملے نفس پر آئے، یہ صبر کرتے ہیں. اور جب بھی کوئی مصیبت آتی تو کیا کہتے ہیں؟ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، ہم اللہ کی طرف سے آتے اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. ایسے ہی لوگوں پر اللہ کہہ رہا ہے اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، ایسے ہی لوگوں پر اللہ کی رحمتیں اور نوازشیں ہو کر رہیں گی. واولئک هم المہتدون. اور یاد رکھ لو یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں.
ہدایت پر تو وہی ہے جو آزمائے گئے ہیں. تو یہاں بھی دیکھیے آزمائش کو کسوٹی بتایا گیا ہدایت، آزمائش کو کسوٹی بتایا گیا ایمان والوں کہ آزمائش کو یہ بات بتائے گی کہ جو آزمایا جائیں گا اس کے اللہ رب العزت جو ہے بہترین بدلہ دیں گا. ایک مرتبہ یوں ہوا، نبی اکرم